اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پیرنٹنگ ان ڈیجیٹل ایج سیمینار میں آپ تمام کی آمد اور شرکت پر میں محمد عرفان سوداگر، ATC فاؤنڈیشن مینجمنٹ، کریسنٹ انٹرنیشنل اسکول پرنسپل اور اسٹاف کی جانب سے آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ حضرت سامعین اکرام، آج کے اس سیمینار کا مقصد اسکول مینجمنٹ، ٹیچرز اور پیرنٹس کو ایک ساتھ لایا جائے تاکہ ہم سب مل کر اپنے بچوں کی تعلیمی، دینی اور سماجی سطح پر کس طرح سرپرستی اور پرورش کریں۔ ہم اپنے بچوں کا فیوچر برائٹ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان میں ہم کانفیڈنس، خود اعتمادی، ایٹیکیٹس، اخلاق، ڈسپلن، پنکچولیٹی دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم ان کے اندر نگیٹیوٹی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ان کے اندر سے تعلیم کا خوف ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ان شارٹ، ہم سب مل کر اپنے بچوں کی فزیکل، ایموشنل اور سوشلی ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں۔ آج کے ہمارے تمام مہمانان اس اہم عنوان پر اپنے خیالات اور تجربات کا اظہار کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں حافظ طیب صاحب کو، جو کہ استاد ہیں کریسنٹ انٹرنیشنل اسکول میں دینیات کے، کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا۔ إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا۔ وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك
رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان سے ہو نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا، نرم دلی سے اور عرض کر کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے چھٹپن میں پالا. تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہیں. اگر تم لائق ہوئے تو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے. اور رشتہ داروں کا ان کا حق دے اور مسکین اور مسافر کو اور فضول نہ اڑا. بے شک اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہے اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. اور اگر تو ان سے منہ پھیرے اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تجھے امید ہے تو ان سے آسان بات کہے. بے شک تمہارا رب جسے چاہے رزق کشادہ دیتا اور کستا ہے. بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا دیکھتا ہے. صدق اللہ العظیم. جزاکم اللہ خیر حافظ طیب صاحب. صحیح بخاری حدیث نمبر 4826. تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص اپنی ذمہ داری کے بارے میں جواب دہ ہے، اور امیر بھی، امیر یہاں ہیڈ کے سینس میں ہے، ذمہ دار ہے، اور ہر آدمی اپنے اہل خانہ کا ذمہ دار ہے، اور ہر عورت اپنے گھر، شوہر اور اولاد کی ذمہ دار ہے. بہرحال میں پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں، اور آج کے مہمانان جو ہمارے بیچ موجود ہیں ان میں سمیر خان صاحب ہیں جو سیکریٹری ہے ATC فاؤنڈیشن کے، ممبر ہیں ATC فاؤنڈیشن کے. اکبر قادری صاحب ہیں، ممبر ہیں وہ بھی ATC فاؤنڈیشن کے. عادل شیخ صاحب ہیں جو ایڈمن انچارج ہے. اس کے علاوہ ہمارے بیچ ڈاکٹر رضوان دیشمکھ صاحب ہیں. ہم نے گیسٹ بھی سلیکشن میں کچھ ایسی ایگزامپلس آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جس سے سرپرست حضرات بھی موٹیویٹ ہوں تھوڑے سے. ڈاکٹر رضوان دیشمکھ صاحب شاید شہر اورنگ آباد کے لیے ایک بون ثابت ہوں گے ہمارے لیے. آپ نے MBBS کیا، MD کیا، DM اور DNB کارڈیالوجی میں. یہ سب سے بڑی ڈگری ہوتی ہے DM، اور اب ہی وہ بنگلور سے اپنی ڈگری مکمل کر کے آئے ہیں اور ابھی اورنگ آباد میں انہوں نے پریکٹس شروع کی. انشاءاللہ ہم کو اورنگ آباد کو ایک اچھا کارڈیولوجسٹ، بڑا ہی ایماندار کارڈیولوجسٹ ملا ہے. میں اللہ کا اس لیے مشکور ہوں. ان کی یہ ہائیسٹ ڈگری اورنگ آباد میں، اس طرح کی ڈگری چند ہی لوگوں کے پاس ہے. وہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور انشاءاللہ کرسنٹ اسکول کے اور مینجمنٹ کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے. میں ان کے استقبال کے لیے دعوت دیتا ہوں اکبر قادری صاحب کو کہ وہ آئیں اور ان کا استقبال کریں. دوسرے ہمارے جو مہمان ہیں وہ بھی ہم نے ایک ایگزامپل کے لیے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. ان کو وہ ہے جناب شعیب صدیقی صاحب. آپ تو ان کو جانتے ہی ہوں گے، اور اورنگ آباد کو ان پر اور ان کے ہونہار فرزند پر دونوں کو فخر ہے.
وہ ہے نوح صدیقی، جنہوں نے UPSC ایگزام کریک کیا ہے. ان کے والد، ہم نے چونکہ یہ سرپرستوں کا سیمینار ہے، اسی لیے خاص طور سے ہم نے ان کو یہاں پر انوائٹ کیا کہ انہوں نے اپنے فرزند کی ایسی پرورش کی کہ آج بچہ IAS آفیسر بن گیا ہے. شعیب صدیقی صاحب کی پرورش آپ نے بہت سارے اخبارات میں اور انٹرویوز میں سنا ہوگا. بہت ہی بہترین انداز میں انہوں نے پرورش کی. کہاں کہاں جو ان کو رہبری کی ضرورت تھی، کیسا کیسا تھا، وہ سب آپ کے سامنے موجود ہیں. میں یہ بتانا چاہوں گا آپ کو بات کہ ان کے فرزند نے UPSC تو کرنے کی ٹھانی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ شعیب صاحب کی یہ کوشش تھی کہ میرے لڑکے کے ساتھ، میرے فرزند کے ساتھ شہر کے کچھ اور لوگ بھی شامل ہو جائیں. صرف انہوں نے اپنا نہیں سوچا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی. اور ساتھ میں اور ایک سلمان پٹیل جو ہمارے پھلمبری کے ہیں، وہ بھی پاس ہوئے. آپ نے کاوش فاؤنڈیشن کی بنیاد ڈالی اور اسی طرح سے وہ کارواں آگے بڑھا اور فیوچر میں بھی انشاءاللہ آگے بڑھے گا. میں ان کے استقبال کے لیے شیخ عادل سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ان کا استقبال کریں. اسٹیج پر ایک اور ہمارے کرسنٹ انٹرنیشنل اسکول کے ڈائریکٹر موجود ہیں، ڈاکٹر سرفراز خان. آپ سب جانتے ہیں ان کو. ڈاکٹر سرفراز خان ایک ایجوکیشنسٹ ہے، میں کہوں گا. وہ اس لیے کہ وہ مشہور IT ٹرینر ہیں. کئی ممالک میں، کئی ملٹی نیشنل کمپنیز میں وہ ٹریننگ دے چکے ہیں. ساتھ ہی ساتھ کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھی ان کو بلایا گیا ہے. وہاں پر بھی انہوں نے اپنے شعبے سے متعلق، اپنے فیلڈ سے متعلق کافی اچھے سیمینارز اور لیکچرز دیے ہیں. ان کا پیشن ہی ایجوکیشن ہے. آپ اس بات پہ ذرا غور کریں کہ ایک بزنس فیملی سے ہونے کے باوجود وہ ایک اچھے بزنس مین ہو سکتے تھے، لیکن BSc انہوں نے جب کیا IT سے، تبھی سے پڑھانا شروع کر دیا تھا کالجز میں. MSc کیا، PhD کیا اور الحمدللہ باہر سلالہ یونیورسٹی میں ایسوسیٹ پروفیسر ہوئے. پیشن تھا، اس لیے اسکول بھی قائم کیا. جب انسان کا کوئی شوق ہوتا ہے تو اس شوق کے جو رزلٹس ہوتے ہیں وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں. ایک کاروباری شخص اگر اسکول ڈالتا ہے، ایک سیاسی شخص اسکول ڈالتا ہے، تو اس کے رزلٹ شاید اتنے اچھے نہیں نکلیں گے، آپ بھی جانتے ہیں. لیکن ان کا پیشن تھا، اس لیے انہوں نے اسکول ڈالا. الحمدللہ اسکول بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے اور مزید ان فیوچر بھی وہ بہت اچھی ترقی کرے گا. اب وہ سلالہ سے شفٹ ہو کر مزید ریسرچ کے لیے PhD کے بعد پوسٹ ڈاک کرنے کے لیے اوٹاوا کینیڈا کے شہر جانے والے ہیں اور وہاں سے ریسرچ کرنے والے ہیں. میں تمام کی جانب سے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں وہاں کا ریسرچ سب سے پہلے جس کو جو فائدہ ہوگا آپ کو، وہ اسکول کے لیے اس کا فائدہ ہوگا، بعد میں کمیونٹی کے لیے فائدہ ہوگا اور ہمارے لیے فائدہ ہوگا. اس کے بعد جو ہمارے مین اسپیکر یہاں موجود ہیں، جن کو ہم سب لوگ سننے کے لیے آئے ہیں، اورنگ آباد کے نوجوان داعیہ اسلام ایڈوکیٹ سید فیض صاحب، جو فاؤنڈر پریسیڈنٹ ہے اسلامک ریسرچ سینٹر اینڈ ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے، IRC کے نام سے ہم اسے جانتے ہیں. پریسیڈنٹ ہے الکتاب ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے. شورا ممبر ہے آل انڈیا دعویٰ سینٹر ایسوسیشن کے. اور آپ ڈائریکٹر ہے IRC ٹیلی میڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ کے. اسی کے ساتھ ساتھ شاید آج کے لیے جو ٹاپک ہے اس کے لیے بھی ایگزامپل ہے ہمارے لیے. ایڈوکیٹ فیض صاحب، آپ کی BSc ہوئی اورنگ آباد سے، اس کے بعد MCA کیا، ماسٹر ان کمپیوٹر اپلیکیشنس، اس کے بعد BGL LLB آپ نے لاء کی ڈگری حاصل کی، MA اسلامک اسٹڈیز کیا اور فضیل دینیات کی ڈگری جامعہ دینیات دیوبند سے انہوں نے کیا. الحمدللہ ہم جانتے ہیں ان کے کئی 100 لیکچرز ہوئے ہیں، لگ بھگ 350 ٹاپکس پر آج تک کے ان کے لیکچرز ہوئے ہیں اور لگ بھگ 25,000 شارٹ ان کے اسپیچز YouTube پر موجود ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر کے ملکوں میں بھی انہیں مدعو کیا جاتا ہے. یہ ہمارے شہر اورنگ آباد کے لیے فخر کی بات ہے کہ سعودی عرب میں دمام، جدہ، طائف، مکہ المکرمہ، مدینہ المکرمہ، دبئی اور نیپال اور کئی ممالک میں گورنمنٹ کی سطح پر ہو یا پرائیویٹ کسی آرگنائزیشن نے ان کو بلایا ہو، ان کے دعوتی پروگرامز الحمدللہ چلتے رہتے ہیں. ایسی شخصیت اور آج کے ہمارے چیف اسپیکر
کے استقبال کے لیے میں درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر سرفراز خان کو کہ وہ ان کا گلدستہ پیش کر کے استقبال کریں. میں بغیر وقت ضائع کیے درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر سرفراز خان ڈائریکٹر کرسنٹ انٹرنیشنل اسکول سے کہ وہ آئیں اور وقت کے تقاضے کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کریں. Assalamu alaikum, dear parents, staff, honorable guest on stage. The fact that you have all gathered here to listen to the seminar by Advocate Syed Faiz, whom I lovingly refer to as Faiz Bhai, on parenting in digital age, shows your commitment and interest in the future of your children. I congratulate and welcome you all. So we at CIS believe that parents and teachers are the two fundamental pillars for the correct upbringing of our children. Our school is continuously exploring and experimenting with different ways where we can enhance students' learning experience. I personally firmly believe that along with the regular studies, extracurricular activities plays a very important role in enhancing students' learning experience. And with this intention in mind, every year since our inception, we have been exploring different ways and performing and conducting different activities. Since inception, since the beginning of our school, all our students have been participating in Science and Maths Olympiad. Last year, we conducted a training on robotics, which is a new technology, which is a new trend that is coming. And after this robotics training, our higher primary students went to Pune and they participated in a national level competition on robotics. And our students was the youngest team to participate in that event. And Alhamdulillah, they won the appreciation of all the judges. Similarly, this year, we realized this long back, but this year we have started a multiple choice questions training, MCQ training for our primary students. We identified that all our exams in the state curriculum or national curriculum, they are theory based. Whereas when the student goes to 10th and 12th, all the important exams like engineering, medical or all the other entrance exams, they are multiple choice question based. And there is a lot of difference when a student gives a theory exam and a multiple choice question based exam. In theory based exams, the focus is on the memory, how much the student remembers. Whereas in multiple choice based questions, the focus is on the understanding of the concept, the applications of the concept. So we felt that there is a gap between the 10th and 12th examination and what is being done in the school. So from this academic year onwards, in the morning hours, we are daily conducting a training for multiple choice based question exams, and our higher primary students will be giving some internal exams that will be MCQ based. We are doing this with an intention to groom our students, groom our children for the future competitive exams. Last year, we also experimented with abacus training. Many students participated in it. And likewise, we also encourage our students to participate in various activities. Like one of our students from Standard 8, last year he won, his name is Syed Inayat, he stood first in the district level Kudo competition. Another of our student named Sheikh Akhdas Tanveer, she won the third prize in inter-school essay competition. So we are doing to the fullest of our capabilities to encourage our students in extracurricular activities, organize different types of events within school, and make students, expose students to different national and international events. Coming back to today's program, the aim of education is not just getting degree and earning money. Unfortunately, we have made degree and income the parameters of success. Today, اگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی فلاں کے پاس اتنی بڑی ڈگری ہے یا اتنی سیلری ہے تو ہم اسی پہ جج کرتے ہیں کہ وہ لائف میں کتنا سکسیسفل ہے اور کتنا نہیں.
اس کا ایک ایگزامپل میں آپ کو ایسے بھی دیتا ہوں کہ آپ امیجن کریں ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے, میں ہمارے دوست رضوان کی بات نہیں کر رہا ہوں, کوئی اور کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے, اور وہ غلط طریقوں سے پیشنٹ سے منی ارن کرتا ہے. وہ کوالیفائڈ بھی ہے, ڈاکٹر ہے, بے شک امیر بھی ہے, تو کیا ہم اسے بھی کامیاب سمجھیں گے؟ ول وی تھنک اباؤٹ ہم ایز اے سکسیسفل پرسن؟ نو. ہمیں اسکول کو بھی اور پیرنٹس کو بھی یہ سمجھنا ہے کہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ رائٹ مورل ویلیوز, کریکٹ مورل ویلیوز, سول سینس, مینرز, ایتھکس, ان پہ بھی ایکولی فوکس کرنا ہے. دیکھیے دو ورڈ آتے ہیں, ایک ہوتا ہے لٹریٹ اور ایک ہوتا ہے ایجوکیٹڈ. And there's a big difference between literacy and education. Literate is a person who can read, write, who knows facts, who know what is right and what is wrong. Whereas the educated person is the one who practices all these things. اس کا ایک بہت چھوٹا سا ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ ٹریفک سگنل ریڈ پہ رکنا ہے اور گرین پہ چلنا ہے, یہ لٹریسی ہے. اگر آپ کو اس بات کا علم ہو, سمجھ ہو کہ ریڈ ٹریفک سگنل پہ رکنا چاہیے, گرین پہ چلنا چاہیے, یہ نالج اگر آپ کے پاس ہے تو یہ لٹریسی ہے. لیکن ایک ٹریفک پولیس مین کے ایبسنس میں بھی اسے فالو کرنا, یہ ایجوکیشن ہوتا ہے. اور یہ میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے کہہ رہا ہوں. میں کچھ سال پہلے پونا کسی کارپوریٹ ٹریننگ کے سلسلے میں گیا تھا, اور پونا کا ایک مخصوص علاقہ ہے جہاں پہ ساری آئی ٹی کمپنیز ہے, اور اس ایریا پہ صرف آئی ٹی کمپنی کے ہی امپلائیز جاتے ہیں. یہ سارے انجینئرز اور MBAs ہے جو اس روٹ پہ چلتے ہیں. اور وہاں پہ ٹریفک ڈسپلن اگر آپ دیکھیں گے تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ لوگ ایجوکیٹڈ ہیں. ہاں, ان کے پاس ڈگری ضرور ہے, لیکن یہ لٹریٹ ہے. یہ ایجوکیٹڈ میں نہیں کہوں گا کہ ایجوکیٹڈلی بیہیو کر رہے ہیں, جس طرح سے گاڑی چلا رہے ہیں, جس طرح سے رانگ ویز میں جا رہے ہیں. تو میں جو آج الحمدللہ میں 12 کنٹریز گھوم چکا ہوں اب تک, اور میں جو باہر اور انڈیا میں جو دیکھتا ہوں کمپیریزن, تو مجھے بڑی اس بات کی زیادہ فکر ہوتی ہے کہ جو میں نے آپ کو کچھ دیر پہلے بات کہی کہ سول سینس, مینرز, ایتھکس, کہ کہا کہ 10:30 کو آنا ہے تو 10:30 کو ہی آنا ہے, یہ بھی ایک ایتھکس کا ہی پارٹ ہے. یہ بھی تو اس چیز کی بڑی کمی ہے ہم میں, آپ میں, اور پوری سوسائٹی میں. میں کسی کو صرف آپ پہ انگلی اٹھا رہا ہوں یا ہم اچھے اور آپ برے, یہ نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ہر کسی میں ہے یہ مسئلہ. تو اس پہ بھی ہمیں غور کی ضرورت ہے. اور میں پیرنٹس سے ریکویسٹ کروں گا کہ پیرنٹنگ کو صرف ڈگریز لینے کو نہ سمجھے آپ. پیرنٹنگ ایک اوور آل پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے, اور آپ اس کو آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ پہ بھی آپ فوکس کریں. لاسٹلی ایک بس چھوٹی سی بات کہہ کے میں اسٹیج فیض بھائی کو دینا چاہوں گا. جتنا میں فیض بھائی کو جانتا ہوں, ماشاءاللہ آپ لوگ بھی سب جانتے ہیں, تو ان کی اسپیچ کے بعد مجھے یقین ہے کہ آپ بہت موٹیویٹڈ ہو کے یہاں سے جائیں گے. لیکن مجھے ڈر ہے کہ آپ اوور موٹیویٹڈ نہ ہو جائے اور اوور پیرنٹنگ نہ کر بیٹھے. فیض بھائی کو بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑا اس موضوع پہ بھی آپ روشنی ڈالیں جب پیرنٹس سے بات کریں گے. اور مجھے یہ ڈر میرے گھر کی بھی خواتین بیٹھی ان سے بھی ہے. تو بے شک ہمیں پیرنٹنگ کرنا ہے, لیکن اوور پیرنٹنگ بھی نہیں کرنا ہے. راتوں رات آپ یہ نہ سمجھیں کہ آج ہم سن کے آئے, آج کہیں گے اور کل بچہ بدل جانا چاہیے. بالکل یہ نہیں ہونے والا, اور اس کی کوشش بھی نہ کرے. اور پیشنٹس کی تو اتنی زبردست مثال آج ہمارے سامنے شعیب سر نے دی ہے کہ 7 to 8 ایئرز وہ خود اپنے بچے کے ساتھ, بچہ اسٹرگل کر رہا تھا, وہ خود بھی اسٹرگل کر رہے تھے. فائنینشیل اسٹرگلس ہے, مورل ایک وہ چاہیے آپ کا, ایک کنٹینیوس ایک موٹیویشن ہائی رہنا چاہیے آپ کا. تو یہ ایک بہت ہی مثالی ہمارے سامنے ایک آج ایک ریئل لائف ہم نے ایک سینیریو دیکھ لیا. تو یہ نہ ایکسپیکٹ کرے کہ راتوں رات بالکل آج سنا ہے اور کل سے ہم ہر چیز اپلائی کر دیں گے, ایسا نہیں ہوتا ہے. اور میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں پہ اس طرح کا پریشر بھی نہ ڈالیں. آپ سن لے, دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ اس کو آپ انشاءاللہ عمل میں لائیں. بس اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں گا. آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ. فیض بھائی, ڈاکٹر رضوان دیشمکھ, شعیب سر, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ آئے. تھینک یو ویری مچ. شکریہ ڈاکٹر سرفراز. ڈاکٹر سرفراز زور دے رہے تھے اپنی تقریر میں مینرز کو, ایتھکس کو, اخلاق کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تم میں بہتر شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے. پھر بعد میں تعلیم آتی ہے اور دوسری چیزیں آتی ہیں. انشاءاللہ یہاں پر جو کوالٹی پیرنٹس بیٹھے ہیں, کوانٹٹی تو نہیں ہے لیکن کوالٹی ہے, وہ ضرور ان چیزوں پر عمل کریں گے, اور انشاءاللہ ان کے نونہالوں کا مستقبل بڑا روشن ہوگا. جیسے کہ میں نے کہا تھا شروعات میں انٹروڈکشن میں کہ ڈاکٹر سرفراز خان کالٹن یونیورسٹی اوٹاوا جانے والے ہیں مزید ریسرچ کے لیے.
पेरेंट्स के लिए बड़ी खुशकुन बात थी, नहीं अभी मालूम हुआ। तो हमारे बीच एक पेरेंट मौजूद हैं, सलीम अहमद खान सर, जो कि रिटायर्ड प्रिंसिपल है प्रोग्रेसिव इंग्लिश स्कूल के। उनकी ये ख्वाहिश है कि आप तमाम की जानिब से एक गुलदस्ता पेश करके उनका इस्तकबाल किया जाए, नेक ख्वाहिशात दी जाए। मैं दरख्वास्त करता हूँ सलीम सर से कि वो आएँ और डॉक्टर सरफराज खान का इस्तकबाल करें और इन फूलों की महक लेकर वो यहाँ से जाएं और फिर लौट कर ढेर सारी चीज़ें हमारे स्कूल के लिए, हमारे तलबा के लिए ले आएँ। डॉक्टर सरफराज खान, शायद आप गलतफहमी का शिकार ना हो, हमेशा के लिए नहीं जा रहे हैं, वो फिर से लौट कर आएंगे। 15 अगस्त को फ्लैग होस्टिंग के बाद रवाना होंगे और इंशाल्लाह अगली फ्लैग होस्टिंग को फिर से यहाँ मौजूद रहेंगे। और साथ ही साथ वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए, टेलीफोनिक टॉक के ज़रिए वो सब हम लोगों से टच में है, वो सब स्कूल के मामलात को बगैर मुशाहिदे में है। आइए प्रोग्राम को फ़ौरन आगे बढ़ाते हुए जो हमारे मेन स्पीकर है रिकट फैज़ साहब, बड़े ही अदब और एहतराम के साथ उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए और आज का उनका जो लेक्चर है वो स्टार्ट करें। दूसरे मेहमानों से दरख्वास्त है कि वो सामने की सीट्स पर तशरीफ़ फरमा लें ताकि हम फैज़ भाई का लेक्चर अच्छे से सुन सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन वल मुरसलीन, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक़ व ज़ेबा है जो तमाम जहानों का बनाने वाला और उसे पालने वाला है, और दरूद व सलाम उसके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं आप तमाम का इस्तक़बाल इस्लामी तरह से करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम आज यहाँ क्रिस्टन इंटरनेशनल स्कूल के जानिब से जो एक छोटा सा सेमिनार रखा गया था, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम के सामने पेरेंटिंग इन डिजिटल एज, जिसको उर्दू में कहूँगा जदीद दौर में औलाद की तरबियत कैसे करें। वैसे औलाद की तरबियत ये बहुत हसास सेंसिटिव मौजू है, याद रखिए, लेकिन इसके साथ साथ ये सेंसिटिव उन लोगों के लिए, हसास उन लोगों के लिए जो वाक़ई में ये समझ रखते हैं कि औलाद किस किस्म का एसेट है, ये किस किस्म की चीज़ है। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो दुनिया के सामान को जमा करना इसको एसेट समझते हैं, मतलब ये वो चीज़ें हैं जो इनको काम आएंगी वो समझते हैं। और कुछ लोग वो होते हैं जो दुनिया के सामान को समझते हैं ये भी एक ज़रिया है, लेकिन उनके लिए एसेट्स कुछ और होते हैं। वो ये सोचते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसा कर जाए कि दुनिया में भी उसका फ़ायदा हो, और दुनिया से जाने के बाद जब इंसान मर जाता है तब भी उसका फ़ायदा चले और उसके बाद भी कुछ होता रहे। और ये तभी हो सकता है जब रियल एसेट को आप डेवलप करें, और वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक अजीम नेमत जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपकी गोद में दी है, वो आपकी औलाद है। याद रखिए, ये रियल एसेट है। ये आपकी ज़िंदगी में होंगी, अच्छी होंगी तो आपके लिए आंखों की ठंडक बनेंगी, ये आपके लिए नेक नामी की वजह बनेंगी, ये दुनिया में जायज़ शोहरत की वजह बनेंगी, ये आपके लिए सब कुछ कुर्बान करने वाली होंगी, मोहब्बत करने वाली बनेंगी। जब आप बीमार होंगे आपका सपोर्ट बनेंगी, जब दुनिया से चले जाएंगे मग़फ़िरत की दुआ करके आपके मुकाम को एलिवेट मतलब बढ़ाने का ज़रिया बनेंगी। और इसके बाद की नस्लें अगर उस तरबियत के असर से उस औलाद ने हासिल की और नस्लें चलेंगी, ये जितनी जनरेशन आएंगी, जनरेशन्स आपके मुकाम को मरने के बाद भी ऊँचा करती चले जाएंगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा एसेट है और ये रियल एसेट है। लेकिन एक अफसोस की बात यहाँ ये बताता चलूँ कि उम्मत मुस्लिमा ने कुछ चीज़ों का गम करना सीख लिया और कुछ चीज़ों का गम करना अभी भी बाकी है। मतलब कुछ चीज़ों का एहसास उनके दिल में आ गया और कुछ एहसास अभी भी डेवलप नहीं हुए। उम्मत मुस्लिमा ने माल के नुकसान का एहसास समझ लिया। जैसे अगर किसी के पास कोई खबर आए, चलिए बहुत बड़ी खबर नहीं देता हूँ, आपके घर में या किसी घर में मुर्गी चोरी हो गई, तो जिसको पता चलेगा ना वो बोलेगा अच्छा नहीं हुआ, तो माल ज़ाया हुआ ना। तो माल के ज़ाया होने पर, मतलब आपके पास जो माल और दौलत है उसके ज़ाया होने पर, चोरी होने पर, बर्बाद होने पर अफसोस करते हैं। किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, क्या करते हैं आप लोग? अफसोस जताते रहे, अच्छा नहीं हुआ। अब चाहे दिल में खुशी हो रही, कुछ लोगों का एक अलग मसला है वो हसद का, लेकिन इन जनरल सेंस आप बोलते अच्छा नहीं हुआ। तो माल के ज़ाया होने पर अफसोस करना हमने सीख लिया। तो मैं यहाँ एक नसीहत करता चलूँ कि अपनी औलाद के ज़ाया होने पर भी अफसोस करना हम लोग सीख लें। चूँकि उम्मत मुस्लिमा के हम मोहल्लों से जब गुजरते हैं, कोई बुराई के माने में नहीं है, लेकिन हमको सीखना है, तरबियत तो हासिल करना ज़रूरी है। जब हम गुजरते हैं और हमारे बच्चों की बेराह रवी देखते हैं तो हमको वहाँ भी अफसोस होना चाहिए कि औलाद के ज़ाया होने पर अफसोस कहाँ कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं।
بلکہ کبھی کبھار تو اولاد کے ضائع ہونے پر، برباد ہونے پر، غلط کام کرنے کو فخر اور شہرت کی وجہ ہم سمجھ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ مطلب بدنامی ہوئی تو کیا ہوا، ایک نام بھی تو ہوا اس میں. مطلب اس لیول پہ ہم آ چکے ہیں کہ میں بدنام ہوں لیکن نام کتنا اخباروں میں آ گیا نا، چلو کوئی نہ کوئی تو پہچاننے لگ گیا. اب ہم لوگوں کو اس لیول پر آ چکے ہیں. مطلب یہ ٹی آر پی والا گیم چل رہا ہے ہر طرف. مطلب لوگ اپنی شہرت کے لیے، اپنے نام کے لیے سب کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ افسوس کرنا سیکھنا ہوگا اولاد کے ضائع ہونے پر. آئیے، چونکہ میرا عنوان پیرنٹنگ ان ڈیجیٹل ایج ہے، بہت حساس ٹاپک ہے، جدید دور میں اولاد کی تربیت میں اور آپ کیسے کریں. تو پہلے آئیے قرآن کی ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کو جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اولاد کیا چیز ہے. اللہ رب العزت قرآن کے اندر سورہ نمبر 64 آیت نمبر 15 میں فرماتا اور کہتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے لیے تمہارے جو ہے مال اور اولاد فتنہ ہے، مطلب آزمائش ہے، ٹیسٹ ہے. ٹرائل بھی ہو سکتا ہے اور ٹریبولیشن بھی ہو سکتا ہے. یہ ایک ٹیسٹ ہے. آزمائش کئی چیزوں کے معنی میں ہوتی ہے. اچھے لوگوں کے لیے یہ اچھے معنی میں ہوتی ہے اور برے لوگوں کے لیے عذاب کے معنی میں ہوتی ہے. تو ہماری اولاد ہمارے لیے آزمائش ہے اور یہ آیت قرآن میں 2 جگہ دہرائی گئی ہے. تو میری اور آپ کی اولاد، اگر یہ نعمت اللہ نے دی تو میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ یہ اولاد آزمائش ہے. کیسی میں اور آپ تربیت کرتے ہیں، کیا اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اس کے ادب اور اخلاق کو کیسے ڈیولپ کرتے ہیں، اس کو کیسے ایجوکیٹ کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، اس کو کیسا آپ چھوڑ کر جاتے ہیں جب دنیا سے جاتے ہیں. تو یہ آزمائش ہے، یاد رکھیے، یہ ٹیسٹ ہے. جیسے کہ ہم جانتے ہیں قابل نے حابل کا قتل کیا، ٹھیک ہے، قابل نے حابل کا قتل کیا. لوگ بہت کنفیوز ہوتے ہیں اس میں، ہے نا، کیونکہ ایجوکیشن کا سیشن ہے، یہ بھی رکھ دیتا ہوں. تو آپ یاد رکھیے قاف سے قابل اور قاف سے قاتل، ٹھیک ہے، تو آپ بھولیں گے نہیں آپ کس نے کس کا قتل کیا. تو قابل نے حابل کا قتل کیا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بخاری کی روایت ہے، قیامت تک جتنے مرڈرز ہوں گے قابل کو ایک پارٹ اس کا ملتے رہیں گا چونکہ اس نے گناہ کی شروعات کی. اولاد آپ کے اور میرے لیے ثواب جاری ہے جب اس کی صحیح تربیت ہو. اگر ہم چلے جائیں اس کی صحیح تربیت کر کے اور اس کے بعد کی فورتھ کمنگ جنریشنز بھی اگر اس تربیت کی وجہ سے متاثر ہوئی اور اس کی وجہ سے فائدہ اٹھایا، سب کا اجر آپ کو ملتا رہے گا. آپ تو دنیا سے چلے جائیں گے. لیکن یہاں یہ بات بھی میں ریمائنڈر دے دوں، یہ آزمائش ایسی بن سکتی میرے اور آپ کے لیے برائی کی سینس میں کہ ان کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے یہ بگڑ جائے اور یہ بری نکل جائے. میری اور آپ کی آنکھیں تو بند ہو جائیں گی لیکن گناہ کا اکاؤنٹ کلوز نہیں ہونے والا. یاد رکھیے، جب تک اس برائی کی وجہ سے جتنی جنریشنز خراب ہوں گی سب کا ایک پارٹ ملتا رہے گا، چاہے آپ نے سوچ سمجھ کے یہ کیا ہو یا غلطی سے کیا ہو. چونکہ قابل نے خون کیا حابل کا، لیکن اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ پورے جنریشن میں جتنے خون ہوں گے مجھ پہ ایک پارٹ آئے گا. اللہ نے لیکن اس کو ایک حصہ دیا ہے. کیوں؟ تو ایک برائی کی اس نے شروعات کی. تو اگر آپ اپنی اولاد کو صحیح تربیت نہیں دیتے ہیں اور ایک برائی کی شروعات اس سے سماج میں پھیلتی ہے اور آنے والی جنریشنز اس میں جو ہے مبتلا ہوتی ہے، تو یہ اولاد پھر اس آیت کے تحت آزمائش بن جائے گی، زبردست آزمائش. تو ہماری اولاد یہ ایک ایسٹ ہے، یاد رکھیں. اب ان کی تربیت کب سے کب تک وہ بھی ہم جان لیتے ہیں تاکہ کبھی ہوتا ہے کب لے جا کر کہاں تک تربیت کرے. تو آئیے میں اس بات کو آپ کو واضح کرتا ہوں. اولاد کی تربیت ان کی پیدائش سے ان کی موت تک یا ان کی پیدائش سے ہماری موت تک. کب تک تربیت اولاد کی؟ اولاد کی تربیت مجھے اور آپ کو کرنا ہے ان کی پیدائش سے ان کی موت تک یا ان کی پیدائش سے ہماری موت تک. دلیل یعقوب علیہ السلام کا واقعہ. یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے قرآن نے فرمایا، بنی اسرائیل سے کہا، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، کیا تم تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا؟ یعقوب نے کیا وصیت کی؟ کیونکہ بنی اسرائیل اس وقت شرک کر رہی تھی. یعقوب علیہ السلام کی وصیت قرآن نے دہرائی. انہوں نے کہا، میرے بچوں، میرے دنیا سے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو بچوں نے کہا، ہم اے جو ہے ہمارے والد، ہم ابراہیم کے رب اور اسماعیل کے رب اور اسحاق کے رب ایک اللہ کی عبادت کریں گے. تربیت چالو ہے، مر رہے ہیں، تربیت کرتے جا رہے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ ایشو کی تربیت کرتے جا رہے ہیں، توحید، ایک اللہ کی عبادت. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو تربیت کب سے؟ ان کی پیدائش سے ان کی موت تک. یعقوب علیہ السلام کی ڈیتھ ہے اور وہاں کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی لے لیں، وہ اپنے بچوں کی تربیت پیدائش سے کر رہے ہیں. پھر بچے کی شادی اسماعیل علیہ السلام کی ہو جاتی ہے، وہ گھر آ کر جاتے ہیں، ایک خرابی گھر میں دیکھتے ہیں، وہاں اصلاح کر کے جاتے ہیں. تو تربیت کا مرحلہ کبھی میرا اور آپ کا ختم ہونے والا نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھ لے. تو وہ مر جائیں گے یا ہم مر جائیں گے، لیکن سلسلہ تربیت کا ختم انشاءاللہ عزیز نہیں ہونے والا. اس بات کو ہم اپنے پلے باندھ لیں. ایک زمانہ تھا لوگوں نے تربیت کا ایک عجیب طریقہ اختیار کر رکھا تھا. وہ غلط تھا. کچھ لوگوں کے لیے صحیح ہو سکتا ہے، کچھ بچوں کے لیے صحیح ہو سکتا ہے، سب کے لیے نہیں تھا. وہ تربیت کا کیا مرحلہ تھا؟ یہ کام کر دو نہیں تو پیر توڑ دوں گا، یہ نہیں ہو تو ہاتھ توڑ دوں گا، فلاں نہیں کیا تو بیت سے آج جو تمہاری جو ہے ٹانگیں توڑ دوں گا اور فلاں کر دوں گا اور یہ کر دوں گا.
اور ایک مرحلہ گزرا، لوگ بیان کرتے، میرے سامنے بھی لوگ آتے، کبھی افسوس بھی ہوتا ہے، ہنسی بھی آتی، تعجب بھی ہوتا ہے، میاں ہماری تربیت تو ہماری تربیت تھی. کیا تھی وہ تربیت؟ ہمارے پاس تو یہ سسٹم تھا، ہمارے استاد بولے اگر یاد نہیں کیے تو چنا لیتے تھے یا پتھر لے کان پہ لگاتے تھے اور ایسا دباتے تھے، سب یاد ہو جاتا تھا. میں نے کہا اگر یہاں کوئی ایسی نرو ہے یا کوئی نس ہے جس کے دبنے سے یاد ہو جاتا ہے تو ٹھیک، تھیراپی ٹھیک تھی. مطلب یہ لرننگ سسٹم ٹھیک تھا کہ یہ سینسیٹیو نرو ہے، دبا دیے تو یاد ہو جاتا، تب تو یہ ٹھیک تھا. لیکن نہیں بولے، ویسا نہیں بولے، وہ تکلیف پھر ہم نے یاد کر لی. ہم کو بیٹے مرغا بنائے تو آج ہم یہاں تک پہنچے. تو پھر کبھی کبھار سوچ ہوتی ہے اگر آپ مرغا نہیں بنتے نا انشاءاللہ اڑتے تھے. پھر آپ مرغا بنانے کی وجہ سے یہیں تک پہنچے آپ. چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں مار نہیں ملتی ہم کو، مسئلہ یہ ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انسانیت کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہو سکتا سوائے ہمارے رب کو چھوڑ کر. تو آپ چونکہ انسانیت کے آخری نبی تھے اور قیامت تک کے لیے تھے، آپ نے بچوں کی تربیت کا طریقہ بتایا ہے. اس میں مار نہیں ہے بھائی، ڈانٹ نہیں ہے، اس میں پھٹکار نہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کی والدہ نے، یہ ننھے منھے چھوٹے تھے، لا کر خدمت میں دے دیا، اللہ کے رسول کو غلام بنا لیجیے میرے بیٹے کو. اور ظاہر سی بات ہے اس سے بڑا ایک شرف کسی انسان کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ ایسی ذات کا وہ غلام بن جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا، 10 سال رہے ان کے پاس، خدمت کرتے تھے، راحت میں رہتے تھے، نمازیں دیکھتے تھے، وضو کے پانی، طہارت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے بیت الخلاء تو پانی لے کر ساتھ جاتے تھے، کہتے نہیں میں لے کے چلوں گا ساتھ. وہ کہتے 10 سال رہا، 10 سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اوف بھی نہیں کہا. مارنا، ابیوز کرنا، ڈانٹنا تو بہت دور کیا، اوف کا لفظ انہوں نے مجھے نہیں کہا. جبکہ ایک چھوٹا بچہ کیا کیا غلطیاں کر سکتا آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، مجھے بہت زیادہ ایکسپلین کرنے میں، اوف بھی نہیں کہا. تو وہ میتھڈ کچھ بچوں کے لیے ہو سکتا ہے، بٹ یہ میتھڈ مارنے کا، وارننگز کا، دھونس دینے کا، ہاسٹل میں بھیج دینے کا، مدرسے میں ڈالنے کا، یہ وارننگز مت دیجیے. یہ کام نہیں کرنے والی، یہ طریقہ درست نہیں ہے. یہ کبھی بھی میتھڈ ٹھیک نہیں تھا، آج بھی ٹھیک نہیں. اب جدید دور میں جب کہ حالات یہ ہے کہ بچے ایسے ایسے ڈیسیجنس لے لے رہے ہیں ہمارے کوئی غلط بیانی پر کہ خبریں یہاں تک آتی ہے کہ فلاں نے اپنی جان لے لی، سوسائڈ کر لیا، خودکشی کر لی. بچوں کی بات کہہ رہا ہوں، ان والدین پہ کیا گزرتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے. لیکن یہ دور بہت مختلف ہے، بہت تبدیل ہو رہا ہے. ہمارے پاس تو ہر چیز بدل رہی ہے. اگر آپ ڈیجیٹل دنیا کو نہیں جانتے تو آپ نہیں سمجھ پاتے ہیں. لیکن میں یہاں تک لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کا بچہ اکیلے میں بہت زیادہ کمرے میں رہتا اور انٹرنیٹ اس کے اندر ہے، فری ایکسیس، کبھی کبھار چیک کر لیا کریں. اگر آپ کا بچہ آپ سے پاکٹ منی نہیں مانگتا اور کہہ رہا ہے کہ میں تو سیلف جو ہے سسٹین کرتا ہوں اس لیے کہ انٹرنیٹ کے تھرو میری انکم ہے، پلیز ایک بار جانچ لیں وہ کیسا ارن کرتا ہے. کیونکہ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، ایسے بچوں کو بھی جانتا ہوں جو $100 پر آور کماتے ہیں. صرف کرنا کچھ نہیں ہوتا ہے، ان کو ویب کیم کے سامنے بغیر شرٹ کے بیٹھنا ہوتا ہے لڑکوں کو، اور ان کے اکاؤنٹ سے پیسے آ جاتے ہیں. بٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ کیا یوز کرتے ہیں ان کی ویڈیوز کو اور کس سے ارن کرتے ہیں. تو یہ ڈیجیٹل ایج ہے. اگر اس ایج کو آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں تو آپ بہت پیچھے ہیں. دوسرا بتا دوں، کسی زمانے میں لوگ کہتے تھے ایک طبقہ جو ہے وہ 100 سال کا ہوتا ہے، 100 ایئر میں جنریشن چینج ہوتی ہے. ایک طبقہ ہے جو 50 ایئرس میں بدلتا ہے، ایک طبقہ ہے جو 25 سال میں بدلتا ہے. میں کہتا ہوں آج کی جنریشن جو چینج ہوتی ہے وہ 18 منتھس کے حساب سے چینج ہوتی ہے، چونکہ ڈیجیٹل ایج 18 منتھس میں اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے. اور ڈیجیٹل ایج کا اگر خصوصی آپ دیکھیں، 18 منتھس میں چیزوں کا میموری ڈبل ہوتی ہے اور سائز ہاف ہو جاتا ہے. یہ آئی ٹی کا رول یاد ہے کہ چیزوں کی میموری ڈبل ہو جائیں گی، سائز ہاف ہو جاتا ہے نا. اور 10 ایئرس تو لیپ ہوتا ہے آئی ٹی کے اندر، مطلب ایک جنریشن سے بالکل دوسرے فیز لیپ. اور اس کی مثال آپ کو دوں، اگر آپ کے بازو بیٹھنے والا مرد یا عورت اگر آج فون نکالتا ہے اور فون کے نمبر ڈال کے ٹی 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 کی آواز آتی ہے تو آپ پلٹ کے دیکھتے کون سے بٹن والا فون ہے، تو کون سے دنیا میں تم کون یوز کرتا ہے یہ فون جسے 1 2 3 4 لکھا ہوا آتا ہے اور جس کے بٹنس ہوتے ہیں. ابھی تو وہ ایج ہے جس کے اندر صرف آپ کو سوائپ کرنا پڑتا. عام زبان میں لوگ بہت اس کو بولتے ہیں انگلیاں کرتے بیٹھنا پڑتا، بہرحال غلط لفظ، لیکن سوائپ کرنا پڑتا. یوں کیا یوں کیا یوں کیا اور یوں کیا. تو اب آپ دبانے کی ایج سوچئے یہ فون کتنے پرانے ہیں. ہمارے دادا نے کبھی دیکھے تھے وہ فون جب ہم ان زمانے میں دیکھے تھے؟ نہیں، آپ نے خود استعمال کیے ہیں. 10 ایئرس میں دیکھیے کیا چینج ہوگا. اس کے بعد کے 10 ایئرس کیا تبدیلی لائیں گے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے فون بھی استعمال نہ کریں. ریئلی کہہ رہا ہوں، آپ کے پاس ایک لائٹ ہوگا، ایک لائٹ ایمیٹنگ کوئی چیز ہوگی جس کا امیج کسی چیز سے پڑیں گا، آپ اس پہ پورے فنکشن کریں گے اور وہ ایکٹ کریں گا. جس طرح سے آج فزیکل ہے وہ فزیکل سے بھی نکل کر وہ لائٹ کے تھرو پورے ٹرانسمیشن ہو جائیں گے اور فیس بدل جائیں گا. آپ نے دبایا وہ کسی امیج پر، آپ نے یہاں دبایا، آپ کا ٹیبل آپ کا فون ہے، آپ کا ہر چیز جہاں امیج پڑ.
یہ ایج میں آپ جانے والے ہیں. اور اس ایج میں اگر آپ نے اپنے بچوں کو نہیں سنبھالا یا یہ ریئل ایسٹ کو ڈیولپ کرنے پہ دھیان نہیں دیا تو خسارے میں ہوں گے نہیں ہوں گے ہم. تو والدین جو ہے نا اپنے آپ کو بہت جلدی جلدی چینج کرے، اپڈیٹ ہو. ماحول، سماج کیا چل رہا ہے، دنیا میں کیا جا رہا ہے، یہ چکر میں نہ بیٹھے ارے یہ تو ابھی 50 سال میں ایک جنریشن چینج ہوتی ہے، 50 ایئرس والا زمانہ گیا، 10 ایئرس میکسیمم ایک جنریشن چینج ہونے کو آج لگتا ہے. تو لہٰذا میری ایج میں ابھی 4th جنریشن دیکھ رہا ہوں میرے حساب سے. میری ایج کا اندازہ بھی آپ نے لگا لیا ہوں گا. ٹھیک ٹھیک 10 سال کا ایک اگر جنریشن ہے تو 39 ہو چکی ہے. ٹھیک تو آپ اندازہ لگائیے. تو اب آپ وہ اس میں نہیں بیٹھ سکتے. ٹھیک تو اب آپ کو مستعد ہو کر تیاری کرنا. آئیے کچھ پوائنٹس، کچھ نکات آپ کے سامنے سرسری طور سے رکھتا ہوں اس امپورٹنس کو سمجھنے کے بعد کہ ڈیجیٹل ایج میں پیرنٹنگ جو ہے بچوں کے والدین ہونا، اس کے کیا تقاضے، کتنی اہمیت ہے، اور کون سے پوائنٹس کو آپ خاص طور سے اپنے ذہن میں رکھیں گے تاکہ انشاءاللہ عزیز اگلی جنریشن، اگلی نسلوں کو ویسے ہم نرش کر سکے، ویسے ان کو جو ہے تیار کر سکے جیسا مطلوب ہے دینی اعتبار سے اور جیسا فائدہ مند ہوں گا انشاءاللہ عزیز دنیاوی اعتبار سے. اچھا ایک بات اور کلیئر کر دوں، دین پر چلنے سے آپ دنیا میں پیچھے نہیں رہتے. یاد رکھیں رب کو خوش کر کے آپ پیچھے کبھی نہیں ہو سکتے. بات آپ طے ہے. اللہ کو خوش کر کے کیا کوئی دنیا میں پیچھے رہا ہے؟ ہاں پیچھے دکھ سکتا ہے اور رہتا نہیں. یہ بات یاد رکھیے اپنی جگہ. دکھ سکتا ہے آپ کو کہ میں نے تو یہ کر لیا تو میں نے یہ چھوڑ دیا، دین کو چھوڑ دیا تو آج میں یہاں ہوں اور میرا ایک دوست وہیں پڑا ہے. لیکن ریئل سینس میں یاد رکھیے کامیاب ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے بھیجے ہوئے الہامی دین کو پہچانا، اس پہ عمل کیا اور اس کے مطابق زندگی گزار کے دنیا سے چلے گئے. تو ٹیمپرری طور سے ہو سکتا ہے آپ کو نظر آئے کچھ چیزیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے کہ آگے نکات کی طرف جاؤں ایک پوائنٹ اور کلیئر کر دوں جو مجھ سے پہلے جو ہے سرفراز خان صاحب نے جو ہے اس کو وضاحت کی. لٹریٹ اور ایجوکیٹ کا یہ جو ڈفرنس ہے اس کو سمجھنا ہوگا. سمجھ رہے آپ؟ یہ ڈگریز ہونا ایک اچھی بات ہے لیکن ڈگریز ہونا ضروری نہیں ہے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ میرا یہ ماننا ہے کہ ایک آدمی اگر ایک گاڑی کو اچھے سے بناتا ہے تو وہ میکینکس کے اپنے اس فن میں ایجوکیٹڈ پرسن ہے اور وہ ہو سکتا ہے بہت ارن بھی کرتا ہوں اس کے اندر، وہ ایجوکیٹڈ ہے. ایک آدمی اگر اچھا اسپورٹس مین ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ وہ اسپورٹس میں ایجوکیٹڈ ہے اور اس فیلڈ کا وہ ماہر ہے، اس میں آگے بڑھ سکتا ہے. ایک آدمی اگر جھاڑو دیتا ہے، ہی نوز، اس کو پرفیکشن ہے، اس کو پتا ہے کون سا صفائی کام کیسا کرتے ہیں، تو وہ ایجوکیٹڈ ہے اپنے اس فن کے اندر. گو وہ لٹریٹ نہیں، کوئی ڈگری نہیں دی گئی اس کو کہ ہاں یہ BA ان جو ہے سویپنگ ہے یا جو ہے ڈپلوما ان برومنگ ٹیکنالوجی ہے، کچھ نہیں، وہ نہیں ہے. بٹ وہ اپنے اس فن میں ایجوکیٹڈ ہے. یہ الگ بات ہے کہ یونیورسٹیز اور اسکول کا ایک سسٹم بنایا گیا تاکہ لوگوں کے پاس ڈگریز ہو جس سے ہم جانچ بھی سکے کہ کون کتنا پڑھا لکھا ہے، لیکن یہ ہونا ضروری نہیں ہے. جس کی دلیل آپ اپنے گھروں میں ان بوڑھے لوگوں کے طرف دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے دادا، آپ کے دادی، آپ کے نانا، آپ کے نانی، آپ کے والدین کی شکل میں. وہ اسکول ہو سکتا نہیں گئے ہوں گے لیکن اللہ گواہ ہے وہ آج بھی آپ سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہے. میں اس کی گواہی دے سکتا ہوں. آپ کو چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑے چیزیں میں آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہاں مسٹیک کر رہے ایسا مت کرو، ان کی تجربات. تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے تو ایجوکیٹڈ نہیں ہے؟ وہ بہت ایجوکیٹڈ ہے. ہاں ایک بات ہے لٹریسی آپ بول سکتے ہیں ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں. تو یہ بات آپ سمجھ لیا تھا کہ اب آئیے پیرنٹنگ جو ڈیجیٹل ایج کے اندر ہم کیسے کریں گے. میں کچھ پوائنٹس رکھوں گا آپ کے سامنے سرسری، آپ اس کو جو ذہن میں رکھیں. جدید دور میں کیسی تربیت کریں گے اور اس کے لیے کیا چیز آپ دھیان میں رکھیں گے. ٹھیک ہے، ہماری جو ہے یہ جو اسپیچ کا جو میرا پارٹ ہوگا پورا بچوں کے نقطۂ نظر سے ہوگا. سمجھ رہے آپ کہ وہ کیسا سوچتے ہیں اور آپ کو کیا کرنا ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو آپ کو کیا کرنا ہے اور وہ کیسا سوچتے ہیں ایسا ہے. اب آپ اپنے آپ کو بچوں کی جگہ رکھ کے اپنے والدین کی طرف مت سوچیے، ڈائریکشن ادھر مت لے جائیے، ڈائریکشن نیچے کی طرف. میں تو کبھی ہوتا ہے کہ میں نے کہہ دیا کہ پہلے زمانے میں مارتے تھے تو اب آپ اپنے بچوں کو مارنا کم کرنا چھوڑ کر آپ یہ سوچتے میری امی نے کتنا مار. آپ ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ اپنا ڈائریکشن چینج کرنا ہے. مطلب ہمارے ساتھ کیا ہوا نہیں دیکھنا ہے، کیا کرنا ہے اس پر ہے. تو پوائنٹس کبھی کبھار ایسے لگتے ہیں کہ بچوں کے سپورٹ میں بول رہا ہوں، میں بچوں کو باغی کر رہا ہوں. نہیں، میں ان کا نقطۂ نظر رکھوں گا، ان کا اینگل سوچنے کا، اور آپ کو کیا کرنا ہے اس اینگل سے ہم بات کریں گے انشاءاللہ جی. ٹھیک ہے، تو آئیے پہلی چیز جو بچوں کو اس ڈیجیٹل ایج میں آپ کو کرنا ہے، کیونکہ اوور آل ہم کو بات کرنا ہے، کوئی ایک پوائنٹ مجھے صرف نہیں لینا ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ بچوں سے بات کرو اور بچوں کی بات سنو. یہ سب سے پہلا پوائنٹ یاد رکھیے. بچوں سے بات کرو اور بچوں کی بات سنو. آج ہمارے پاس اس ڈیجیٹل ایج کا سب سے بڑا خسارہ جو بچوں نے اٹھایا وہ یہ ہے کہ ان کے پیرنٹس خود اتنے بزی ہے اس ایج کے اندر کہ ان سے نہ بات کرتے نہ ان کی بات سنتے ہیں. اور یہ سب سے سیویئر پرابلم ہے کیونکہ آپ جب ابن آدم سے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو اکیلے نہیں رہ سکے تو فوراً ہوا بنا دی.
فطرتیں ہیں کچھ انسان کی. تو آپ بات نہیں کریں گے, سنیں گے نہیں, نتیجہ یہ ہونے والا ہے کہ وہ انسان ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کی ایسی باتوں میں آ جائے جو اس کی زندگی کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو. اور بچوں کی فطرت کو اس بات کو میری سمجھ لے, جو ان کی بات سنتا ہے وہ اس سے خوش ہوتے ہیں. ایک بچہ ہے آپ کا, ٹھیک ہے, اور آپ اس سے بات نہیں کرتے, اور یہ ایک مزاج بن چکا ہے ہم لوگوں کا, اس لیے کہ فادر, ایک باپ ہونے کے ناطے آپ گھر آئے, گھر آنے کے بعد بھی آپ کے پاس ایک چیز چٹکی ہوئی ہے, وہ کیا ہے؟ موبائل. اچھا, بچہ آپ کو اسی میں دیکھتا ہے, وہ آ کے بولتا ہے ابو یہ بہت امپورٹنٹ کام چل رہا, ٹھیک. اس کے بعد آپ کھانا کھاتے بیٹھے ہیں, پھر کیا ہے آپ کے پاس؟ وہ کچھ بولنا چاہتا ہے, پھر وہی چیز چٹکی ہوئی آپ کے پاس, موبائل. کسی کے پاس لیپ ٹاپ ہے, کسی کے پاس کچھ اور ہے, بہرحال جو بھی ہے, اور آپ اس کو سنتے نہیں ہیں. اب وہ کیا سنائیں گے آپ؟ تو ان سے بات کرو اور ان کی بات سنو. یہ سب سے پہلا کام ہم کو اور آپ کو کرنا ہے. ہمارے پاس لیڈیز کا بھی آج کل یہ حال ہو گیا, اتنے بزی ہے, چونکہ انٹرنیٹ کے دور نے ان کو بڑا فائدہ ہی پہنچا ہے ماشاءاللہ. آج روز نئے کھانے بنتے ہیں, چونکہ روز نئی ریسیپی دیکھتے ہیں, لیکن آپ بچوں پہ کیا اتنا دھیان دے رہے ہیں؟ نہیں, وہ آپ اسی میں بزی ہیں. پھر اس کے بعد پہلے تو یہ زمانہ تھا کہ امی کو کچھ کمپلینیں ہوتی تھی ادھر سے ادھر, اب تو یہ ہو گیا کہ لائیو کمپلینس ہو رہی. دیکھو میں آئیڈیا سے لے جاتی ہوں موبائل چالو کر کے, میری ساس کیسے ایکٹیویٹی کر دے گا, ہاں اب دیکھو امی تم, اب آپ لائیو سیناریوز اور شوز بتا رہے ہیں ادھر, اور آپ بزی ہے اس کام کے اندر, اور بہت ساری چیزیں. میں تو خالی جوکنگ کے لیے بات کر رہا ہوں, برا مت لگنے دیجیے آپ لوگ, ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیے وہ چیز چلے گئی جو بچوں کے ساتھ ایک کوآرڈینیشن, کوآپریشن, کولیبوریشن, بات چیت کا جو مزاج تھا کہ بچے آ رہے ہیں, مل رہے ہیں, والد ان سے بات کر رہا, والدہ بات کری, بچے ویٹ کر رہے ہیں کہ باپ گھر میں داخل ہوں گا, والد گھر میں داخل ہوں گا, اور وہ اس کے اوپر کودیں گے, اس کو وہ کریں گے. یہ آلریڈی تھکا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایک فون لگا ہوا ہے اور وہ کنٹینیوس اس میں لگا ہوا ہے. پھر نتیجہ یہ ہے کہ اپنے کمرے میں بھی چلے گا, جب بچے نہیں بھی ہے تو ایک کی پیٹھ ادھر ہے, دوسرے کی پیٹھ ادھر ہے, ایک میاں کہلاتا ہے, دوسرا بیوی کہلاتی ہے, اور دونوں بزی ہیں. تو اب ایسے ایج میں بتائیے یہ بچے کیسے آپ تربیت دے سکتے ہیں؟ اچھا, ایسا کچھ ٹیکنیک ہے جیسا کہ آپ نے بچے کو دیکھا اور وہ تربیت یافتہ ہو گیا, بچے نے آپ کو دیکھا اور آپ کو پورے اس کے میسیجز ڈیکوڈ ہوگا کہ اس نے یہ سوچ رہا تھا, یہ بول رہا تھا, دن بھر یہ ہوا. ایسا کوئی سسٹم ہے کیا؟ چوٹیوں میں ایسا ایک سسٹم ہوتا ہے, وہ ایک دوسرے کے سامنے آتی ہے اور اپنا لعاب, ایک مادہ ان کے جسم سے ہوتا ہے, ایک دوسرے کے منہ کو لگا کے نکل جاتے ہیں. بٹ اس میں سائنٹیفکلی پورا ان کا دن بھر کا کوڈنگ ہوتا ہے, یہاں میٹھا تھا, یہاں یہ پڑا ہوا تھا, میں یہ ڈائریکشن میں گئی, اور وہ دیکھے وہ ڈیکوڈ کرتے ہوئے دوسری کر لیتے تھے. لیکن انسانوں ویسا اللہ نے نہیں دیا کہ ایسا ایک پیکٹ چھوڑ دو یا ایک پیکٹ دے دیا اور وہ پورا ڈیکوڈ کرتے بیٹھ رہا کہ دن بھر کا یہ ہوا, سمجھ گیا اور آپ کو میسج آ گیا, اوکے میسج ریسیوڈ, میرا وہ ہو گیا, ریڈ بھی کر لیا میں نے, دونوں بلو ہو گئے ٹکس, اور بچے نے بھی سمجھ لیا, والد نہیں ہوتا. ہم لوگوں کو فزیکلی بیٹھنا پڑتا, فزیکلی بات چیت کرنا پڑتا. تو بات کرو اور بات سنو, یہ سب سے پہلا رول ہے, یاد رکھیے. اس کے بعد ہی ساری چیزیں ہوں گی کہ اس نے کیا ایجوکیشن میں اپڈیٹ ہو رہا ہے, اس کے کیا ایشوز ہیں, وہ کیا سمجھتا ہے, وہ کیا چیز نہیں سمجھتا ہے, یہ تمام چیزیں آپ کر پائیں گے. سیکنڈ چیز جو یاد رکھنا ہے بچوں کے تعلق سے, یاد رکھیے بات کرنے اور بات سننے کے بعد دوسری چیز, ان کے ساتھ کام کر کے ان کو چیزیں سکھائیے. آج کے دور میں ہم لوگ بچوں کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں. ایک بار میں کسی کے پاس گیا تو ایک والد اپنے بچے کو کہنے لگے کہ یہ میرے نکمے بچے دیکھیے آپ. میں نے کہا یہ انٹروڈکشن کرنے کا ایک یونیک ڈھنگ ہے, سمجھو, مطلب بچے کو مینٹل روز سوسائڈ کراؤ ایسا بول بول کے کہ یہ ایسا, یہ فلاں, یہ نمونہ ہے. تو یہ دیکھیے نمونے, بولے یہ دیکھو, بولے بڑا اس کو تو ٹماٹے کیسے لانا نہیں سمجھتا, ویری گڈ. اس کو میں نے بھیجا بھاجی لانے میتھی کی, تو یہ لوسن لے کر آیا. میتھی کی بھاجی اور لوسن کے پتے ایک جیسے ہوتے ہیں, لیکن لوسن بکریوں کی گھاس ہوتی ہے ایک ٹائپ کی, اور میتھی کی بھاجی انسان کھاتے, یاد رکھیے. بولے اس کو یہ نہیں سمجھتا. ویل ہو گیا یہ سب. وہ جب چلے گئے تو میں نے ان سے کہا کہ پہلی بات, آپ نے اپنے بچوں کو میرے سامنے ایسا بولا, سب سے بڑی غلطی تھی آپ کی, کبھی مت دہرانا ایسا. سیکنڈ چیز میرا آپ سے سوال ہے, کتنے بار ان کو آپ نے بازار لے جا کے ٹماٹے لینا سکھائے؟ بولے ہمارے ابا نے تھوڑی سکھائے تھے ہم کو. میں نے کہا آپ کے اتنا ٹیلنٹ کہاں ہے ان بچوں میں کہ خود سب سیکھ لے؟ کیا آپ نے سکھایا لے جا کر کہ بیٹے یہ ٹماٹے ہیں, یہ ایسے ہوتے ہیں, زیادہ نرم ہوئے تو یہ خراب ہو جاتے ہیں, زیادہ سخت رہے تو نہیں لینا چونکہ پھر رکھنا پڑے گا 1 سے 2 دن پکنے کے لیے. کیا سکھایا؟ تو کہا نہیں سکھایا تو نہیں. بولا جب سکھایا نہیں تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے اس کو بولنے کا اس طرح سے. تو سیکھنا اور سکھانا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن نے ایک مثال دی بچوں کے ساتھ کام کرنے کی. اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ میرے گھر کی تعمیر کرو, تو ابراہیم علیہ السلام گئے اور کس کے ساتھ تعمیر کی؟ اپنے بیٹے سے بات کی. بیٹے نے والد کو سلام کیا, ایک مقام جہاں آج زمزم میں وہاں ملے, اور بیٹے نے یہ دریافت کیا والد صاحب ابراہیم علیہ السلام کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا. کہا بالکل چلیے, اور دونوں مل کر کعبے کی عمارت اٹھاتے گئے اور دعا کرتے گئے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اللہ ہم سے قبول کر اس عمل کو. تو اللہ نے قرآن میں بات کو بیان کیا, ابراہیم اور اسماعیل نے کعبے کی
عمارت کو تعمیر کیا. دیکھیے دونوں مل کر کام کر رہے ہیں. والد نے آ کے پلان ایکسپلین کیا اللہ نے کیوں بلایا, اور بیٹے اور باپ مل کر ایکسیکیوٹ کر رہے ہیں اس پلان کو جو اللہ نے بتایا. تو مل کر کام کرو, ان کو سکھاؤ, ہر چیز یاد رکھے چھوٹے سے بڑی. یہ ہماری غلطی ہوتی ہے کہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان سے کوئی چیز جبکہ ان کو ہم ٹرین نہیں کرتے اس چیز کے لیے. یاد رکھیں. تو دوسرا کام کیا کرنا ہے, ان کے ساتھ مل کے کام کرو. گارڈننگ ہو سکتا ہے, فلور کلیننگ ہو سکتا ہے, گھر کی صفائی ہو سکتا ہے, سرکاری بھاجی لانا ہو سکتا ہے, موبائل انٹرنیٹ کا یوز سکھانا ہو سکتا ہے, کوئی نئی گیجٹ وغیرہ جو گھر کے اندر ہے وہ سکھانا ہو سکتا ہے, کوئی نئی چیز آپ نے لی وہ سکھائی, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ان کے ساتھ رہیے, کمیونیکیشن ڈیولپ ہوتا ہے اور اسے بڑے فائدے یاد رکھیں. ٹھیک ہے, تو دوسرا کام یہ کرنا. تیسرا کام کیا کرنا وہ یہ, ان کی ضد اور شرارتوں کو کنٹرول کیجیے. ضد اور شرارتیں کیوں بڑھتی ہے سمجھ جائیں گے تو کنٹرول کیسا کرنا آپ وہ بھی سمجھ جائیں گے. ہمارے پاس ایک ٹرینڈ ہے سوسائٹی میں, وہ اچھا نہیں ہے لیکن ہے. کیا ٹرینڈ ہے میں بتاتا ہوں. دیکھیے مثال, آپ کا بچہ ضد کرتا ہے, ایک ماں ہونے کے ناطے اور پھر ایک باپ ہونے کے ناطے. آپ کا بچہ ضد کرتا ہے کہ کوئی چیز آپ کو چاہیے, تو اس ضد کو یاد رکھیے, کبھی ریپیٹ مت کرنا کسی کے سامنے کہ میرا بچہ ایسی ضد کرتا ہے. اب فار ایگزامپل آپ کے بچے نے ضد کی, ضد کر کے کچھ تو بھی تھوڑا سا رویا, تیز رویا تو سانس رک گئی. تو آپ دیکھیے اب ایک عورت ہونے کے ناطے آپ ایکسپلین کریں, ایک ماں ہونے کے ناطے اپنی والدہ دوسری عورتوں سے, اب وہ ضد کرنا شروع کرتا, آپ بول رہے نہیں باجی اس کو کچھ نہیں بولنا, یہ ضد کرتا پھر سانس روک لیتا پھر فٹس آ جاتے پھر دم یوں. اب وہ بچہ وہاں سنتا بات کو, اچھا مطلب میری والدہ اس کا بڑا ٹینشن لیتی ہے جب میں ایسا کرتا ہوں. تو اگلی بار کیا کرتا ہوں, آپ نے ایک تو پہلے تو کیا کرے ہائپر کر دی, کچھ اس کا دم وم نہیں رکا تھا. ٹھیک ہے, اس لیے کہ بچے جب ایکسٹریم روتے کوئی پسند کی چیز دو ان کی سانس جب ہی آ جاتی ہے, ہاں لائیے, پھر کیسا مطلب وہ آپ کو تنگ کرنے کا رہا. تو آپ نے اس چیز کو کبھی کسی کے سامنے ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے. باپ ہونے کے ناطے بچہ بڑا ضدی ہے, اب دیکھیے محفل مجلس میں باپ گیا, کوئی دوسرا بول رہا ارے آپ کا بچہ بڑا ضدی ہے, دادا پہ گیا, دادا پہ پورا خاندانی ہمارا جوش رہتا ہے, ہم لوگ خاندانی ایک دم سنپٹ ہے, بہت غصہ ہے. ہمارے دادا تو کڑالی لے کے نکل جاتے تھے, بعد میں ابا کا معاملہ جب دورہ جب بندوق لے لی تھے, لائسنس بندوق لے کے نکل گئے تھے. میں بھی ویسے ہی ہے. بیٹا تینوں کا مکسچر کے ساتھ آیا, بہت آگے. اب یہ بچہ ضد زیادہ کرے گا یا کم کرے گا, میں آپ سے کوشچن کر رہا ہوں. یہ تعریف تھی یا اس کو بگاڑنا تھا, مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے, لیکن اتنا دکھ رہا ہے کہ اس سے بچہ بگڑنے والا. آپ اس کو کوٹ کیوں کرتے ہیں؟ ایسے باتوں کو بالکل فنش کر دینا. نیکسٹ ٹائم بچے نے ترسنا کہ میں نے اتنی ضد کیا تو انہوں نے کیا ریئیکشن دیا اس کا, اور والدہ نے بولا کل آپ نے اتنا روتے نا بیٹے, دیکھو زیادہ رونے سے سانس رک جاتی اور کبھی کبھی سانس رکنے سے انسان مر سکتا ہے, دیکھیے آپ کی زندگی آپ طے کیے کیا کرنا. تو وہ اگلی بار بولتا ہے یہ تو ٹینشن ہی نہیں لے میری موت زندگی کا. نہیں بیٹا یہ تو آپ نے طے کیا نا سانس روکنا, میں نے تو گلا نہیں دبایا آپ کا, پھر آپ کیوں کرتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگلی بار دیکھیے وہ احتیاط کریں گے, بلکہ کوئی دوسرا روتا ہے ویسا نہیں کرنا, مر جاتے اس سے وہ, اور اس کا کوئی ٹینشن گھر میں لینے والا ہے نہیں تو سدھر جاؤ. تو آپ اس کی ضد کو بڑھاتے ہیں, وہ نہیں بڑھاتا ہے. جب آپ اس کی ضد کو کوٹ کرتے ہیں کسی بھی ناطے سے, خالہ ہونے کے ناطے آپ بھانجے کی بھتیجوں کی کوٹ کرے, پھوپھی ہونے کے ناطے یا آپ ماں ہونے کے ناطے بچوں کی کرے, یا دادی ہونے کے ناطے وہ کرے. اور یہاں ایک رول یہ بھی ہوتا ہے, کبھی بڑی عورتیں جو دوسری گھر کی عورتیں ہوتی جن سے ان کو بدلہ لینا ہوتا ہے, اور جب بچہ کو ایڈ کرتا ہے تو بچے کو بولتے بیٹا تو نے میرا بدلہ لیا, تو نے ایک ماں کی سن لی. حالانکہ وہ بچے کی وہ بھی ماں ہے, تم ساس ہے, مطلب اس کی دادی ہے, لیکن کیا بول رہے بچہ بولتا اچھا ایسا ماں کے ساتھ کرنے دادی کو خوشی ہوتی, مجھے ضد کرنا چاہیے. تو بگاڑنے والا کون ہوا؟ ایک جنریشن دوسری جنریشن کو بگاڑ. کتنی عجیب اور افسوس کی بات ہے. میں کبھی کبھی تعجب بھی کرتا ہوں, کسی کے بچوں کے بغیر آپ زندگی نہیں گزار سکتے, اور کسی کی بیٹی کو آپ بے انتہا ناپسند کرتے ہیں. وہ جس کو ناپسند کرتے بہو ہے, اور جس کو پسند کرتے اسی کے بچے ہو. بچے تو اس کے ہیں نا, آپ کے پوتے ہیں لیکن بچے اس سے ہوئے ہو. تو آپ کو وہ پسند نہیں جس کے ذریعے بچے آئے, لیکن وہ بچے آپ کی بغیر آپ کی جان ہے. تو سوچیے یہ بگاڑ کی وجہ تو نہیں بڑھ رہے, ہمارا لاڑ پیار محبت, کسی کی دشمنی میں بچوں. آپ دو لوگ مل کر بات کر رہے ہیں, بچے کی کوئی خرابی خامی ہے, ضد شرارتیں ڈسکلوز نہیں کریں گے, اس کو ایٹیکیٹ سکھائیں گے. ایک واقعہ سنا تھا, آپ سب کے ساتھ ہوتا ہے, آپ کسی ہال پہ جا رہے ہیں, شادی وغیرہ ہے, کوئی بڑا ہال ہے, اس کے باہر بلونس والا کھڑا ہے نا, یہ سب کے ساتھ ہوا ہوں گا. جاتے ہی بچہ لٹک گیا, جاتے ہی لٹک گیا انہیں بھائی یہ ہونا. اب آپ ایک کو گود میں دوسرے کھینچ رہے, بیٹا کچھ سمجھ آتا, دو پتنگ ایک ساتھ ہاتھ میں دی تو کیسا ہوں گا آدمی کا. اب وہ بچہ آپ کیا کرتے, اچھا 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 دے رہی, برخا کر دوں گا, آپ کی ساڑی کی میریاں نکال دوں گا, بہت محنت کی ہوئی آپ نے اس پہ. نہیں بیٹا بس بس بس, کیا ہونا جلدی لے لو تم, اور آپ نے دلا دیا. نیکسٹ ٹائم کے لیے اس کو ایکسٹورشن کا طریقہ مل گیا آپ کو نکالنے کا. اس کا رول یہ ہونا چاہیے جو پریکٹیکلی آپ دیکھیے, آزما کے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. آپ کے بچے نے آپ کو اس جگہ ضد کیا,
تو آپ ہال جانے سے پہلے بولیے بیٹا ہال کے باہر بیلونس والے ہوتے ہیں, پھگے کھلونے لے کے لوگ ہوتے ہیں, آپ کو ہم دلائیں گے انشاءاللہ, اس میں کوئی منع نہیں, لیکن آپ ان دعوت اٹینڈ کریں گے. دعوت سے نکلتے وقت ہم آپ کو جو آپ کی چیز چوائس کی ہوں گی انشاءاللہ ہم خود دلائیں گے, ابو کو بولیں گے, پاپا کو بولیں گے, جو بھی ہے. آپ جاتے وقت ضد نہیں کریں گے, دس از اے پرومس. وہاں جانے کے بعد تھوڑی ضد کریں گے, آپ فوراً پرومس یاد آ گیا. سیکنڈ, اس کے بعد یہ ضد کر رہا ہے, تو رول نمبر 2 آپ اس کو بولیے دیکھیے اتنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ آپ اپنی عزت سے ڈر کے اس کو بات مانتے ہیں نا, اس کی بھی ایک عزت ہوتی ہے, سیلف ڈگنیٹی مت آپ بھولیے. وہ بچہ کتنی بھی چھوٹی عمر کا ہو اس کی سیلف رسپیکٹ اور ڈگنیٹی ہوتی ہے, وہ ہرٹ ہوتی ہے کتنا بھی چھوٹا رہے. تو آپ اس کو بولیے یہ جتنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان سب کے سامنے میں آپ کو ایک زوردار جو تماچا دے سکتی ہوں, نہیں کروں گی, اگر آپ نے یہ ضد نہیں چھوڑی تو آتے وقت تو میں دینے ہی والی چیز دلانے والی ہوں, لیکن ابھی ضد نہیں کریں گے. تو وہ ڈر جاتا, جہاں آپ ڈر رہے تھے کہ وہ آپ کی سیلف رسپیکٹ خراب کریں گا, عزت وہ کریں گا, آپ نے اس کو چیلنج کر دیا. میں نے ایک جگہ دیکھا, ایک جگہ میں ایک سفر پہ تھا, ایک بچہ لفٹ میں ابا کے ساتھ تھا اور اس کے والد اس سے بات کرے اور بول رہے بڑے میری عزت میں تو اتارا اوپر چل کے, میری عزت نہیں اتارنا, اور آج نہیں عزت اتاروں گا تمہاری میں. تو بیٹے کتنا دوں دیکھو, تو بولے 100 ریال دے دو, بولے میرے کو ریال میں بات چل رہی تھی, انہوں نے 100 ریال دیے صرف عزت نہیں اتارنے کے لیے دعوت میں. تو میں نے ان سے پوچھا اوپر جانے کے بعد کیا کرتا ہو ایسا, تو بولے جاتے بولے ویٹر کے ہاتھ میں چیزیں گرا دیں گا, کیک دکھا دو پھیلا دیں گا, اور جان بوجھ کے کرتا اور بولتا عزت اتار دوں گا جلدی پیسے دو. تو میں کیا کرتا, بولے مجلس میں جانے سے پہلے بارگین کر کے پیسے دے کے اوپر جاتا ہوں. یہ ہوتا ہے نا. تو یہ ضد کو آپ کو ایک بار برداشت کرنا پڑے گا کہ آپ کرو جتنا کرنا بیٹا, آج ضد آج تو نہیں ملیں گا, میں بھی یہاں بیٹھوں گی, اس سے میرا کچھ نہیں جائے گا, لیکن کل کو جب آپ بڑے ہوں گے نا لوگ بولیں گے یہ وہی گندا بچہ ہے کہ جو ضد کر رہا تھا, اس کی اپنی بھی رسپیکٹ ہوتی ہے, فوراً نہیں آپ کو اچھا لیں گے جب بڑھیں گے لوگ ایسا بولیں گے نہیں, ہاں تو پھر آپ سوچیے ہمارا کچھ نہیں جانا. آپ اس کو اس کے ضد شرارتوں کو کنٹرول کیجیے, ورنہ پھر کیا ہوتا ہے کہ حد کے بعد کنٹرول نہیں کر پاتے. کیا ہوتی چیز یاد رکھیے, ہر چیز کو نہ مت کہیے, یہ تو ہمیشہ کا اصول ہے, یہ سب قرآن اور سنت کے اصول ہیں. میں آپ کو اردو زبان میں جنرل سینس میں بات کر رہا ہوں ادھر کی. ہر چیز کو نہ مت کیجیے, کچھ چیزوں کا مت کہاں بولیے. غور کیجیے آپ کی اور میرے دن بھر کی بات چیت پہ جو بچوں سے آپ اور میں کرتے ہیں, کتنی چیزوں کو آپ نے ہاں بولا بتائیے مجھے آج صبح سے یا اتنے دنوں کے اندر. اب میں یہاں جاؤں مت جاؤ, میں یہ کھاؤں مت کھاؤں, میں چھت پہ جاؤں مت جاؤ, میں گاڑی پہ بیٹھوں مت بیٹھو, میں یہاں کھڑے رہوں مت کھڑے رہو, یہ کام مت کرو, وہاں مت جاؤ, یہ مت کھاؤ, وہ مت کرو. سوچو آپ نے کتنے کام کو نہ بولا, اس کو صرف نہ بولا. بچہ کیا سوچتا ہے, سنیے بچے کی ذہنیت, اتنا ہی نہیں بولنا تھا تو پیدا کیوں کرے, نہ ہر چیز نہ ہے تو دنیا میں کیوں لائے, شیشے میں رکھتے ہم وہیں پالتے. تو آپ کیسا کریں گے, جو سنت نبوی ہے, نہ کو بھی ہاں بول کے شروع کرنا پڑتا ہے آپ کو. چھت پہ جانے کی بات کرا, دھوپ تیز ہے, بیٹا چھت پہ انشاءاللہ ہم جائیں گے شام میں, ابھی دھوپ تیز ہے. آپ نے نہ بولا, ہاں نہ ہی بولا نا, لیکن کیسا شروع کیا, ہاں سے شروع کیا آپ نے. ٹھیک, یہ گاڑی پر بیٹھ سکتے آپ, لیکن ابھی سائڈ سٹینڈ پہ کھڑی ہے, آپ گر جائیں گے, آپ کو مار لگیں گا, اماں کو برا لگیں گا, ابو جی کو برا لگیں گا, پاپا تھوڑی چاہتے ہیں بچے کو مار لگیں. بولیں گے ہاں رائٹ, نہ نہیں بولے, نہ ہاں سے شروع کیا آپ نے. ابھی گارڈن جانا ہے, ہاں گارڈن تو چلنا ہے بالکل, لیکن آپ سوچو پاپا کی جاب ہے, آفس ہے, اگر آفس نہیں جائیں گے تو پھر انکم کا کیسا ہوگا, کیا آپ کو اچھا لگے گا. بچے سوچتے ہیں, بہت غور کرتے ہیں, ہاں ٹھیک ہے صحیح بات. تو اب ہم کیا کریں گے, انشاءاللہ سیٹرڈے کو جائیں گے, سنڈے کو جائیں گے. آپ نے نہ نہیں کہا, ہاں سے شروع کیا. اچھا میرے کو یہ دکھا دیوار پہ, نہیں یہ دیوار پہ مت لکھیے, آپ یہ ادھر یہ پیج پہ لکھیے. آپ اب یہ دیوار کا تو ہاں نہیں کہا تو آپ نے ایک پیج دے دیا. یہ پنکھے کو مت کیجیے, وہاں فلاں چیز کیجیے. یہ پانی مت پیجیے, آپ نہیں پینا, لیکن وہ پانی آپ پی سکتے ہیں. آپ فوراً الٹرنیٹ دیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی, آپ جب کوئی چیز کو نہ کہتے الٹرنیٹ سولوشن فوراً پیش کرتے. یا تو ہاں سے شروع کر کے نہ کی طرف جائیے, یا تو نہ بولنا ہے جو کہ اس کے لیے خراب چیز ہے, تو پھر کیسا کریں گے آپ, نہ بول کے فوراً الٹرنیٹ پیش کیجیے. جیسا کہ بچے چاہتے ہیں کچھ چیز, دیکھیے بچے چاہتے ہیں کہ گھر کی دیوار خراب کریں. آپ بھی چھوٹے سے تو ایسا چاہتے ہوں گے. میں بولتا ہوں جب آپ بڑے ہو گئے نا, تو گھر کی ایک دیوار ان کو دے دینا چاہیے, یہ دیوار تمہاری ہے, جو کرنا ہے کرو, یہ تمہاری ہے, چاہو. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ایک سائیکل میں جب ہم وہاں ہوتے ہیں نا, جیسا ایک انسان نوجوان ہے, اس کے ابا اس کی شادی نہیں کر رہے, سمجھتا نہیں کہ ہمارے ابا کو میری اتنی عمر ہو کی شادی نہیں کر رہے, ہو گیا نا یہ دور. اب آپ ابا بن گئے, اب آپ کا بچہ عمر میں آ گیا, پھر آپ کو نہیں سوچ ہوتی جب کہ ابھی میرا بچہ وہی سوچ رہا ہوں گا جلدی شادی کر دینا. کیا ہوتا ہے کہ سائیکل میں جب ہم وہاں کھڑے ہوتے ہیں دوسروں کو کوستے ہیں, اور جب ہم وہاں سے نکل جاتے ہیں پھر وہ دوسروں کو ہم تکلیف دیتے ہیں. تو آپ کیوں نہیں بچوں کے لیے کچھ کرتے, کیوں نہیں, اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہے, کرنے دو ان کو خراب کچھ چیزیں, وہ ان کے لیے, سمجھ رہے آپ, کوئی چیز آپ کی جو استعمال کے لیے ان کو دو, کھولو, خراب کرو.
اس سے بہت ساری چیز ڈیولپ ہوتی ہے. تو ہر چیز کو نہ مت کیجیے, کچھ چیز کو ہاں کہنے کا انشاءاللہ ذہن بنائیے, اور نہ بھی کہنا ہے تو ہاں سے شروع کر کے نہ کی طرف جائیے, اور ایکسٹریملی کوئی بری چیز نہ کہہ رہا ہے تو نہ کہہ کر الٹرنیٹ سولوشن ضرور پیش کریے. سنت نبوی یاد رکھیں, ٹھیک ہے. 5ویں چیز, ان کی پسند اور ناپسند کا بڑا خیال رکھیں, سوائے اس کے کہ کوئی حرام چیز کی طرف جانا چاہتے ہیں یا کوئی غلط کام کرنا چاہتے ہیں یا کسی کو تکلیف, بڑا خیال رکھیں. کیوں؟ آئیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کے گود میں 6 مہینے کا بچہ ہے. کتنے مہینے کا بچہ ہے؟ جو ابھی پیٹھ تھوڑی سنبھلتی ہے, مطلب گردن سنبھال لیا جس کو اردو میں بولتے ہیں, وہ آپ کے گود میں, اور میں وہاں آتا ہوں اور میں کہتا ہوں آ جاؤ میرے پاس, وہ بچہ نہیں آتا. کیوں؟ وہ اس کے باپ کو پسند کرتا ہے, میرے پاس نہیں آنا چاہتا ہے. ارے 6 مہینے کی بچی کی اپنی پسند اور چوائس ہے, وہ نہیں آنا چاہتا ہے میرے پاس, تو نہیں آنا چاہتا ہے. اور آپ اپنے بچوں کو کنٹینیوسلی پورے زندگی میں ان کی پسند کے خلاف اپنی پسند منوائیں گے تو وہ کیسے آپ کی اطاعت فرمانبردار نکلیں گے جب آپ کنٹینیوسلی ان کے اگینسٹ جاتے ہو. میری بات پہ غور کیجیے, میں بچوں کو بھڑکا نہیں رہا ہوں, لیکن اپنی تربیت کا ہم کو ایک نظم بنانا پڑے گا. ایک آدم کے بچے کو 6 مہینے میں یہ سینس ہے کہ اس کی کیا چوائس ہے اور کیا نا چوائس ہے. 8 مہینے کا ہوں گا تو آپ یہ بتا سکتے کون سا کلر پسند کرتا ہے اور کون سا کلر نہیں پسند کرتا ہے. تو پھر آپ کنٹینیوسلی اس کی ساری زندگی اپنی پسند تھوپ کر کے زندگی خراب کرتے ہو. اس کی ہر چیز میں آپ کی پسند, بیٹے میرے کو ڈاکٹر بننا تھا, میں نہیں, تیرے کو تو بناؤں گا. ارے ابا میرے کو بننا ہی نہیں ہے. نہیں تیرے کو تو بننا ہی پڑے گا, باپ کا خواب پورا نہیں کریں گا, پھر کیا فائدہ میرا جی کے. اچھا نہیں ابا تم مرو مت, میں بن جاتا ڈاکٹر. یہ ہمارا سچویشن حال ہے. بیٹے میری خواہش تھی میں انجینئر بنوں, میں نہیں بن سکا, اب تم بنو. ارے ابا میرے کو انجینئر میں کوئی میتھمیٹکس سبجیکٹ میں انٹرسٹ نہیں ہے. نہیں بیٹے اگر تم ایسا کریں گے میرا مرا منہ دیکھیں گے. کہ کو مرا منہ دکھاتے زندہ, اچھا چلو میں بن جاتا. کیسی تعجب خیز بات ہے, جس بچے کو اللہ نے 6 مہینے میں ایک اپنی سمجھ اور چوائس دی, آپ کنٹینیوسلی اپنی چوائسز پہ توپیں. میں نے کہا نا, ہاں حرام چیز کرنے کا بولتا غلط کام تو روکیے, اس کا بھی طریقہ ہے سمجھانے کا, لیکن کنٹینیوسلی مت توپیے. ان کی چوائسز پہ دھیان دیجیے, ریزنز بھی پوچھیے ان سے کیوں آپ کو یہ پسند ہے. میں آپ کو بولتا ہوں اس بات کو یاد رکھیے, ایک 3 سال کا بچہ کوٹ کر سکتا ہے کہ اس کی پسند یہ کیوں ہے, اس کا ریزن بھی ہوگا اس کا, میرے کو یہ اس لیے پسند ہے کہ وہ بولے گا. پھر آپ کیوں کرتے ہیں, ان کی پسند ناپسند کا ضرور خیال رکھیں, سوائے کوئی غلط کام حرام کام کی طرف جا رہے ہیں تو آپ ان کو روکیے. 6ٹھی چیز, چھوٹے ہیں تو ان کو تجربے کرنے دیں, لیٹ دم ایکسپیریمنٹ, تجربے کرنے دیں. یہ ان کی لائف کا ایک بہت بڑا پارٹ ہوتا. ہمارے پاس کچھ لوگ, کچھ مائیں اور کچھ باپ اپنے بچوں کو بچے جیسا نہیں روبوٹ جیسا پالتے. اٹھو بیٹھو سو جاؤ اٹھ جاؤ, ماشاء اللہ کیا فرمانبردار اطاعت گزار بچہ ہے آپ کا. یہ بچہ نہیں, یہ روبوٹ ہے. یہ بچہ ایسا نہیں ہوتا, بچہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. انسان اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ صرف قرآن میں کیا کرنا ہے بتا دیتا تھا اور وہ سب کر لیتا تھا. کیا نہیں کرنا ہے بتایا, وارننگز دی, جنت بتائی, جہنم بھی بتائی, سمجھ رہا, فائنز بھی بتائے, آپ کو فدیے بتائے, آپ کو کفارے بتائے کہ غلطیاں ہوں گی یہ کرنا ہے. تو ابن آدم بھی اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو توڑتا ہے کنٹینیوس, مطلب انسان توڑتا ہے, تو بچہ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن ہمارے پاس روبوٹک بچے کو بولتے ہیں فرمانبردار بچہ. فرمانبردار بچہ نہیں, اس بچے کی زندگی خراب کر دی آپ نے میرے حساب سے, اتنا روبوٹک بنا دی. اس کی اپنی چوائسیز ہوتی ہے, اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے, تو اس کو کرنے دیجیے. ہمارے پاس ایسا کتنی بار ہوتا ہے کہ مائیں روٹی ڈال رہی, بچہ آ کے کیا مانگتا ہے آپ سے, کیا مانگتا ہے, آٹا مانگتا ہے, جو کہ تقریباً 30,000 روپے تولہ بنتا ہے, ملتا ہے نا, اور 30 لاکھ روپے کلو ہوتا ہے آٹا. تو وہ دینے میں ماں اور بیٹے کا جھگڑا چل رہا. امی دو نا, نہیں دیتی, فلاں نہیں کرتی, کیا کر لیتا دیکھ لے, جا تیری دادی کو لا لے, آج کس کو لاتا, فلاں ہے آج میں دیکھ لیتی, فلاں ہے. مہنگی چیزیں میں سمجھ رہا ہوں, آٹا اتنا کاسٹلی, اتنا قیمتی, دینے سے بڑے پرابلمز ہو سکتے اور یہ ہو سکتے یا فلاں ہو سکتے. بٹ وہ زندگی میں سیکھیں گے صحیح تجربے, وہ لرن کیسا کریں گا چیزوں سے کہ آٹا لگانے سے کیسا چپک جاتا, کیا ہوتا, یہ اس کا لرننگ ہے. انڈا ہاتھ میں لے لیا اس نے, لے لیں دو, نیچے گرانے کے چانسز ہے, ارے گرانے دو نا, گراؤ نہیں, اس کے سر پہ پھوڑ دو انڈا ایک دن, بتاؤ کتنی بدبو آتی ہے اس سے. بیٹا اس لیے بول رہے تھے آپ کو مت لو ہاتھ میں, لیکن آپ کا ایسا نہیں, وہ انڈا بولے تو بوم پھوٹ ہی نہیں سکتا وہ تو, اور پھوڑ دیا تو سمجھو گیا وہ, اس کو ٹیررزم کے کیس میں سمجھو اندر ڈال دینا اٹھا کے. ہم نہیں, تم نے انڈا پھوڑے کیسا, ہاتھ میں لیے تھے, اس کا مطلب کیوں لیے تھے, رپورٹ لکھاؤ, اس پہ یہ قانون لگا دو, فلاں کے دفعہ کے تحت یہ کر دو, وہ کر دو, امی اس نے انڈا پھوڑ دیا. ایک انڈا پھوڑا ہے یار, لیکن وہ کتنا لرن کیا ہوگا. اگر پھوڑا تو کیسا انڈا تھا, اس کا کور دیکھے آپ, شیل کیسا تھا, یلو دیکھے اندر کا, وائٹ دیکھے کیسا تھا, وہ یوگ کیسا تھا اس کا. وائٹ جو رہتا نا, یہ اس کے انڈے کے اندر وہ بچہ کھاتا جب بنتا, اور یلو جو ہے نا وہ بچہ بنتا. یہ یلو بچہ بنتا, ہاں یہ مرغی ہے, یہ اصل. اس نے لرن کیا بہت ساری چیز. آئندہ بتائیے, انڈا مہنگا تھا 5 روپے کا, اور یہ ہمارے پاس اللہ نے دیا بھی پیسے, تو اس کو ویسٹ نہیں کر سکتے. تھوڑے بعد اس کو سنبھال کے رکھنا بیٹے, اس لیے کہ یہ غذا ہے.
آپ نے تربیت بھی کی, سکھایا بھی, کچھ چیزیں سائنٹیفک سیکھا, اب اس کا مائنڈ ڈیولپ ہوتا. انڈے میں بچہ بولے تو سانس کیسا لیتا ہو, ہاں کوشچن. پھر آپ بول سکتے وہ شیل ہے نا اللہ نے ایسا بنایا, اس کے اندر بہت باریک 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 سوراخ ہوتے, او ہو ایسا رہتا ہے کہ ہاں اس سے آکسیجن اندر آتی رہی, او ایسا. پھر اس میں ایک جلد بھی رہتی ہے, جلد کے اوپر تھوڑا سا خالی رہتا, ارے ہاں انڈے میں دیکھے, ابلے انڈے میں دیکھ سکتے ہو, ہاں اس میں بھی ایئر رہتی تھوڑی سی, انیشیل اسٹیج وہاں سے ہوا لیتا. او ہو ایسا ہوتا کیا, یہ پروسیس رہتا ہے کہ دیکھیے یہ اس کا لرننگ, اس کو سوال کرنے دیجیے, اس کو ایکسپیریمنٹ کرنے دیجیے, یہ اس کا بیسک حق ہے, یاد رکھیے. میں ایک بار اپنے بچے کے ساتھ تھا اور وہ کھڑا ہے, اب کھڑے کھڑے وہ بھینس تھی ایک سامنے, بھینس نے جو ہے فوراً ایک بڑا ایریا جو ہے گرین کر دی, ٹھیک. اب بچہ پوچھ رہا یہ کہاں سے نکلا, میں نے کہا بیٹا دیکھو یہ کھاتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ایک نظام بناتا ہے اور پورا ریفائن ہوتا ہے اور پھر وہ نکل جاتا ہے. اچھا میں نے دیکھا بولے دم کے نیچے سے نکلا, بس جسٹ کافی ہے اتنا نالج تم کو ابھی کہ کہاں سے نکلا. پھر وہ ایسے کھڑا, اب اس نے بھینس پہلی بار دیکھا, اب جنرلی آج کل کہاں دکھتے ہیں, ٹھیک. تو بھائی بھینس دیکھا تو بولے ارے یہ تو بھینس کو 4 چھچی ہے. بولے بچے کے سوال, اب میں تو کیا بولوں, چپ بیٹھو, گندے سوالات کرتے, بیہودے, بے شرم, چھچی بولتے, یہ بولتے. اب وہ بھینس کو دیکھ رہا ہے, اس کے تھن کو دیکھ رہا ہے, تو وہ کچھ اور سمجھ رہا ہے, 4 سمجھ وہ بول رہا ہے. تو نہیں بیٹے یہاں سے دودھ نکلتا ہے, اللہ تعالیٰ نے ایسا پروسیس بنایا ہے, دیکھو ادھر سے گوبر نکلا لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک پروسیس بنایا ہے جس سے یہاں سے دودھ نکلتا ہے. وہ آپ بھی پیتے ہیں نا, صبح لاتے ہو انکل دودھ والے, ہاں یہ دودھ یہاں سے آتا ہے, کہاں یہاں سے آتا ہے. آپ نے اس کے سوال کو اٹینڈ کیا, اس کو آپ نے نانی کہا, اس کو اپنا ایکسپیریمنٹ کرنے دیا, اس کے بیسک کوشچنس چھوٹے. دیکھیے اب چھوٹا بچہ آ گیا, میں کہاں سے پیدا ہوا, مشکل سوال, کیا بولنا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیج دیا. اچھا اس سے پہلے میں کہا تھا اللہ تعالیٰ کے پاس تھا. اچھا اور لوگ جو مر جاتے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس چلتے. اچھا مطلب جو پیدا نہیں ہوئے اور جو مر گئے دونوں اللہ تعالیٰ کے پاس ملتے کیا, نہیں بیٹے ملتے نہیں ہو. بچے کرتے ہیں ایسے سوالات, آپ ان بتائیں نا کہ تم اللہ تعالیٰ کے پاس تھے, اللہ نے دیا, تو بولتے مرنے والے کہاں گے, اللہ تعالیٰ دونوں ملتے, نہیں مل نہیں سکتے بیٹا. اس کے کوشچنس ہیں, اس کو اٹینڈ کرنا ہے, تو ان کو جو ہے چیزیں کرنے دو, سوالات پوچھنے دو, تجربات کرنے دو, زندگی سے وہ سیکھتے ہیں, یاد رکھیں. اور اس سے آپ کا ایک دوسرے سے جو ہے نا کمیونیکیشن بڑھتا ہے, محبتیں بڑھتی ہے. اس کے کئی بہرحال فائدے, اور اپنے بس میں خاتمے کی طرف جا رہا ہوں, چند ہی پوائنٹ باقی, ٹھیک ہے. آئیے آگے, 7واں پوائنٹ جو ہمارا وہی ہے, ان کو فیصلے لینے کے لائق بناؤ, ڈیسیجن میکرز بناؤ. ہمارے پاس ایسی زبردست فالوورشپ ہے کہ پڑ دادا زندہ ہے تو باقی پوری 4 نسلیں خاموش ہے, ایک بھی ڈیسیجن میکر نہیں ہے. دادا پڑ دادا کی لکڑی جا گر گئی تو وہاں کوئی لڑکی کھڑی تھی تو یہ پڑ پوتے کے لیے چلو تمہاری شادی اس سے نہیں والی, میرے کو پسند نہیں, لیکن ہونے والی ہے, بول دیے انہوں نے تو بول دیے, ڈیسیجن تم کو لینا ہے نہیں. پھر امت بولی لیڈرز کیوں پیدا نہیں ہو رہے ہمارے اندر, تو لیڈرشپ تو آپ نے خود ختم کر کے رکھ دی اپنے گھروں کے اندر, لیڈرز پیدا کہاں سے ہوں گے. یہ ہوتا ہے ایک ریئل لیڈر جو اپنے دنیا سے جانے سے پہلے سینکڑوں لیڈرز کو کھڑا کر کے چل جاتا ہے, وہ ہوتا ہے ریئل لیڈر. اور جو دنیا پرست لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے جانے تک کسی کو لیڈرشپ سونپتا نہیں ہے, بلکہ ایجپشین لوگوں کی تو طریقہ یہ تھا, جب ان کا کنگ مر جاتا تو پورے کورٹ میں جتنے بھی وزیر ہوتے سب کو اس کے ساتھ قتل کر کے دفنا دیا جاتا تھا, وہ لیڈرشپ ختم کر کے جاتا ہے. لیکن ریئل لیڈرز پیدا کر کے جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے, جتنے صحابہ اور صحابیہ چھوڑے تھے نا, سب ریئل لائف لیڈرز تھے, معلوم, دنیا کو چلانے والے لوگ. کب لیڈر بناؤں گے آپ, کب فیصلہ لینے کی صلاحیت پیدا کرو گے ان کے اندر. یہ ڈیجیٹل ایج ہے, یہاں کریٹیوٹی سب کچھ مانے رکھتی ہے آج دنیا میں, یاد رکھیے. ہاں آپ کو معلوم گوگل کا 40% اسٹاف الٹریٹ ہوتا ہے, وہ کوئی کالج اور اسکول سے پاس آؤٹ نہیں ہوتا جس کو گوگل اپوائنٹ کرتا ہے, ان کے آئیڈیاز کی وجہ, جو کریٹیوٹی ان کے اندر ہوتی ہے. میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں ایسے, میں کئی لوگوں سے ملا ہوں الگ الگ آئی ٹی انڈسٹری میں, جو ایجوکیشن ہے نہیں, 10th پاس نہیں ہے, لیکن کمپنیز کے اندر CEO کی پوزیشن اٹھا کے دے دی. کیوں؟ جو کریٹیوٹی لاتے ہیں سافٹ ویئرس کے اندر, جو آئیڈیاز ہے لینگویج کے بارے میں, جو الگ الگ چیزیں, بس ان کو وہ چاہیے. یہ لیڈرز پیدا کرو, وہ صلاحیتیں اپنے اندر دو. لیڈرشپ ختم کر دیتے ہم لوگ. ابا جب تک بچوں نے بات نہیں کرنا, ابا ساتھ رہیں گے, بچوں سے مشورہ لیں گے, مشوروں پہ ڈسکشن ہوں گا, اور اس کے بعد فیصلے لی جائیں گے. مشاورت کا سسٹم سمجھے آپ, یہ شروع ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آتی تھی, وحی آنے کے بعد بھی آپ صحابہ کو لے کر بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے. لیڈرشپ بولتے ہیں اس کو ڈیولپ کرنا. ہم اپنے بچوں کو لیڈرشپ ڈیولپ کریں, لے جائیے 10 روپے ہاتھ میں دیجیے, چھوٹا بچہ ہے آپ کا, خرچ کرتا ہوں نا دکان پہ, 10 روپے ہاتھ میں دیجیے, دور کھڑے کے بولیے آج 100 چیز تم نے خریدنا ہے, میں صرف دیکھتا ہوں تم کیا کرتے ہو آج. دیکھیے اس کے فیصلے, پھر کیا لیتا ہے, کیوں لیتا ہے. جب لے کر آ گیا 10 روپے کی چیز, پھر پوچھیے کیوں لائے 10 روپے میں, اور اتنا کیوں لائے, یہ کیوں لائے.
پھر وہ اپنے ڈیسیجنز بتائیں گا. میں جب گیا تو آپ کو میں نے یہ بولا تھا لیکن وہاں جا کے میں نے یہ سوچا, وہاں مجھے چیز اچھی لگی اور یہ اس سے زیادہ اچھی لگی, وہ پیکٹ خراب دکھ رہا تھا, اس کے وہ ڈیسیجنز لے رہا ہے. اور آگے چل کے یہ لیڈرز بنیں گے اس کمیونٹی کے, یہ لیڈرز بنیں گے اس کنٹری کے, یہ لیڈرز بنیں گے اس دنیا کے. یاد رکھیے, تو لیڈرشپ کو پیدا کیجیے, اس کو آگے بڑھائیے. تو اس کے لیے ضروری کیا ہے, ان کو فیصلہ لینے کی صلاحیت پیدا کیجیے, ان سے مشاورت کیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بھی مشورے لیا کرتے تھے, وہ صلاحیت ڈالنا ہے. 8 پوائنٹ ہمارا وہ یہ, ان سے اپنا رشتہ ڈر کا نہیں محبت کا رکھیے. ٹھیک ہے, یہ بات غور کیجیے. اگر آپ کا بچہ وہ آپ اس کو بولے بیلٹ لوں گا تو کام کر رہا ہے, اس کا مطلب پرابلم چالو ہو چکا ہے. گھونسے مار رہے, تھپڑ مارے تو کام ہو رہا ہے, اس کا مطلب پرابلم ہو رہا ہے. اگر وہ ماں کو مجلس میں 2-4 چمٹی کے بغیر بات نہیں مان رہا ہے, مطلب وہ آپ کے ہاتھ سے آلریڈی جا چکا ہے. محبت کا رشتہ نہیں ہے, وہ ڈر سے کام نہیں کرتا. محبت کا رشتہ بنائیے نا, بنائیے, اور بنانا پڑے گا. آپ بولیں کیسا بنتا ہے؟ اب دیکھیے, مجھے زیادہ ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے, نہ مردوں کو سیکھنے کی ضرورت, نہ عورتوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. دیکھیے میں ایک مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں. ایک مجلس میں جہاں ساری عورتیں بیٹھی تھی, آپ وہاں بیٹھی تھی, آپ کے شوہر وہاں گھس گئے. ایک وائف ہے, اس کا ہسبینڈ ایک عورتوں کی مجلس میں گھس گئے جہاں وہ عورت نہیں چاہتی تھی نوائے. تو عورت نے صرف دیکھا, کس کی طرف دیکھا؟ اپنے شوہر کی طرف. تو شوہر کیا بول رہا؟ غلطی سے, ایسی بائی مسٹیک نکل گیا. کوشچن, آپ نے کیا سکھایا, کیا میسج دیا, اس نے میسج کو کیسا سمجھا, کیسے کوڈیفائی کیا یا انکوڈ کیا, اور کیسے ایکسیکیوٹ کر لیا کہ اس سے غلطی ہوئی. ہاں, یہ کیسا ہوا, یہ سسٹم کیسا چلا بغیر کچھ بولے کے, کیسا چلا؟ آپ بولیں گے صرف آنکھوں کی وحی سے پورا کام ہو گیا. وہی بولتے ایک پیغام جو خاموشی سے پہنچایا جاتا ہے, اس لیے قرآن کو وحی کہا جاتا. کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تھا جب قرآن اترتا تھا. تو وہ رشتہ ہے کام لینے والا, جس میں آپ نے یہ بولے کہ اب بیلٹ سے دوں گی یہاں ہے, تو نہیں بولنا پڑا آپ کو. بولنا پڑا کہ آپ کو کچھ نہیں بولنا پڑا. اب اگر آئے نا 10 تولے کا ہار دلانا پڑے گا یہ مجلس میں, نہیں بولنا پڑا. خالی ایک میسج نے سارا کر دیا. بچوں سے کیوں نہیں ہو پا رہا آپ سے؟ روبوٹ مت بنائیے, بٹ لیکن وہ محبت کا رشتہ کہ آپ کے احساس کو, ماں کے اور باپ کے چہرے کو دیکھ کے بچہ سمجھ گیا آج میں نے غلطی کیا اور آئندہ نہیں کرنا چاہیے. ابا بڑے رسوا ہو گئے تھے, امی بہت عجیب ڈھنگ سے دیکھ رہے تھے, نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ میرے سے غلطی. وہ ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا. تو ڈر کے بدلے کون سا ریلیشن شپ لانا پڑے گا؟ محبت والا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک کو, زید بن حارثہ کو, اسامہ بن زید کو کیسا سنبھالا, ایک بار دیکھ لیجیے رضی اللہ, تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا وہ ریلیشن ڈیولپ کیسے ہوتا ہے, وہ ریلیشن شپ ڈیولپ کیسے ہوتا ہے محبت والا. وہ دیکھنا پڑے گا اور سیکھنا پڑے گا, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہماری آخری باتوں میں سے جو 2 باتیں ہیں وہ یہ, کمپٹیشن کے بدلے کوآپریشن, کولیبوریشن, کوآرڈینیشن والا معاملہ سکھائیے بچوں کو. اور اگر کمپیٹ کرنا بھی ہے تو کمپٹیشن کون سا کرنا ہے معلوم آپ کو؟ آپ کو اس سے آگے جانا ہے لیکن اس کو پیچھے نہیں کرنا ہے. آپ کو جب آپ پیچھے کرنا سوچتے ہیں کسی کو, اس میں منفی نیگیٹو تھاٹ ہوتا ہے, لیکن آپ کو پازیٹیو تھاٹ کیا ہے؟ آپ کو کمپیٹ بھی کرنا میرے بیٹے, تو ان سے آگے جانا ہے لیکن یہ اس کو پیچھے نہیں کرنا ہے. آپ کو ان سے آگے جانا ہے. مطلب ایک بچے کی لکیر یہ کہ وہ 90% لاتا ہے, تو آپ کو 92 لانا ہے, اس سے زیادہ لانا ہے, لیکن آپ کو ایسا کچھ نہیں کرنا ہے کہ اس کا بک چرا لی, فلاں کر لی کہ پرسنٹیج خود کم ہو جائے. آپ کو اس سے آگے جانا ہے لیکن اس کو پیچھے نہیں کرنا. یہ نصیحت نہیں کرنا تم کو سب کو پیچھے کر دینا ہے, آپ نہیں, تم کو سب سے آگے جانا ہے, پیچھے کسی کو بھی نہیں کرنا ہے. ہر کوئی اپنے لمٹ تک بھاگے گا, تم سب سے آگے بھاگو گے, پیچھے نہیں کرنا. منفی نہیں, مثبت. تو کمپٹیشن کے بدلے کوآرڈینیشن, کولیبوریشن, ٹھیک ہے, کنسلٹیشن والا سسٹم ہمیں جاری کرنا پڑے گا. اگر ایجوکیشن کی فیلڈ سے آپ ریلیٹڈ ہے تو فن لینڈ کا ایجوکیشن ماڈل آپ دیکھیے, اس میں کمپٹیشن جیسی چیز نہیں ہے, وہ پورا سسٹم کولیبوریشن, کوآپریشن اور کوآرڈینیشن پہ چلتا ہے, جہاں ٹیم ورک اور کریٹیوٹی بڑھائی جاتی ہے, جہاں لوگ بچے مل کر کام کرتے ہیں. اس کو پروجیکٹ بولتے ہیں نا, 2-3 بچے مل کر کرتے ہیں. آج وہ سسٹم آ رہا ہے, لیکن انڈیا میں ایک سسٹم ہے, کسی کو پیچھے کرنا ہے تو تم کو آگے جانا ہے. مطلب ایک سیڑھی پہ چڑھا تو اس کو کھینچ دو, پھر تم کو آگے جانا ہے. نہیں, اس کو چڑھنے دو سیڑھی پر, تم کو ایک نئی سیڑھی بنانا ہے اور تم کو اس سے آگے جانا ہے. تو آگے والا مزاج رکھنا ہے, کسی کو پیچھے نہیں کرنا ہے. یہ آپ کے بچوں کو آپ کو نصیحت کرنا ہوگی. اور انشاءاللہ آخری پوائنٹ جو آج کا ہمارا ہوگا بہت امپورٹنٹ ہے, ڈیجیٹل ایج کی ہم بات کریں, 10 پوائنٹ ہوگا میرا, وہ یہ ہے کہ اسمارٹ فونس, ٹی وی اور انٹرنیٹ کے اس دور کے اندر, سوشل میڈیا کے اس دور کے اندر آپ کو بہت سنجیدگی سے اور بہت سوچ اور سمجھ کے ساتھ, یاد رکھیے, کام کرنا ہے. تو یہ بہت سوچ وچار کر کے ہم کو کرنا ہے آج کے دور میں. بلکہ میں تو کئی پیرنٹس کو یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو اس دور میں سوشل میڈیا سے دور رکھیں, یہ زیادہ اچھا ہے. لیکن یہ افسوس کی بات ہے, مجھے کہنا ہی پڑے گا, کتنے لوگوں کے بچے جو سوشل میڈیا سے آج دور ہیں. آج آپ دیکھیے ماں باپ کی محبت بچوں کے پاس نہیں رہی. کیوں نہیں رہی؟
کیوں نہیں رہی بتائیے؟ دیکھیے ایک والد گھر میں داخل ہوا تو بچہ آج کیا مانگتا ہے والد سے؟ جیب میں ہاتھ ڈال کے سیدھا ہینڈ سیٹ نکالیں گے. اگر والد نے ایک دن کہا آج ہینڈ سیٹ میں نے ریپیئر کو ڈالا تو بولتا ابا آج گھر پہ کیا ہے؟ آپ بھی باہر رہتے تو سکون ہی رہتا تھا. آج ہینڈ سیٹ نہیں تو آپ کیوں آئے گھر پہ؟ آپ کے پاس آنے کی وجہ کیا ہے؟ ہاں سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ آپ سمجھیے اس چیز کو. یہ ایج جس طرف جا رہا ہے, سوشل میڈیا نے جو تبدیلی لائی اور اس پہ اگر کنٹرول آپ نے نہیں رکھا. اچھا یہ بات بھی سمجھ لیجیے میری, بچے جو ہے آپ جو کہتے ہیں اس کے بنیاد پہ کام نہیں کرتے, بچے جو آپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اس بیسس پہ کام کرتے ہیں. یہ رول ہے ان کا. مطلب آپ کی نصیحتوں سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتے, آپ کے عمل سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جیسا ایک والد بولا بیٹے انٹرنیٹ جو ہے یہ ٹھیک نہیں رہتا, اس سے بہت نقصان ہوتے ہیں, اور آپ دن بھر اس پہ لگے ہوئے, تو وہ آپ کی اس نصیحت کو کبھی قبول نہیں کریں گے جب تک آپ ایکسپلین نہیں کریں گے اس کو. تو کم از کم یہ پلان بنائیے کہ اپنے بچوں کے سامنے اس چیز کو آپ استعمال مت کیجیے. اور اگر آپ کے بچے اس کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں, اب زمانہ ہی ایسا چل رہا ہے, آپ کہاں کہاں کس کس سے بچائیں گے؟ ایڈکٹ ہو چکے ہمارے بچے, ہو رہے ہی نہیں ہو رہے. اسکول سے ڈراپ آؤٹس, بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں. اس کے بعد جب تک وہ چیز دیکھیں گے نہیں وہ سکون میں نہیں رہتے, نہ آپ کو سکون و چین سے رہتے, کھانا نہیں کھاتے. بہت سارے بچے ایسے جن کے مائیں یا ان کے والد جب تک اسمارٹ فون چالو نہیں کرے وہ کھانا بھی نہیں کھاتا ہے نہیں ہے. اسمارٹ فون ہاتھ میں دے تو آپ کھلاتے ہیں, آپ کو دوا پلانا ہے, کیسا پلا رہے ہیں آج کل آپ؟ اس زمانے میں تو لوگ بولتے ہیں ٹافی دیں گے, آپ کیا کرتے ہیں آپ؟ چلو یہ ویڈیو لگاتی ہے آپ پی لو, کتنی بھی کڑوی دوا پلا دے رہے ہیں. بٹ آپ سمجھ رہے ہیں وہ انٹاکسیکیٹ, مطلب وہ جو ہے ایڈکٹ ہو چکا ہے, اس کو ایک نشہ آتا ہے. اس کس لیول پر آپ نے اپنی نسلوں کو لے گئے. اب اس لیول پہ لے جانے کے بعد آپ کیا امید کرتے ہیں؟ یہ بچے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبردار رہیں گے؟ یہ بچے جو ہے دیندار رہیں گے؟ کیسے؟ چونکہ میجر جو میڈیا کے اندر چیزیں جو چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری اور اطاعت کی طرف نہیں بڑھاتی, اور بچوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں مواد. بتائیے بچوں کے لیے کوئی ایسی سیریز جو لوگوں نے بنائی ہو جس سے ہماری نسلوں کو سکھایا جائے, کوئی کارٹون سیریز جو مسلمانوں نے بنائی ہو تاکہ ہمارے بچے وہ سیریز کو دیکھیں, کوئی ایسی فلمز کوئی ڈاکیومنٹریز جو ہمارے بچے یا ہمارے گھر نہیں ہے. بس میڈیا کو سب یوز کرتے ہیں, برا بھلا سب بولتے ہیں سب, لیکن اس کو استعمال کر رہے ہیں. کون سا انسان ہے جو یہ بول رہا ہے کہ میڈیا کی بہت برائیاں لیکن اس کے گھر میں ٹی وی نہیں؟ آج پریکٹیکلی ہم نے سولوشن نہیں نکالا, ہم لوگ فیل گئے اس کے اندر. میڈیا کو حرام 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 کہتے کہتے ہم لوگوں نے اس کو مکمل اختیار کر لیا حرام بولتے بولتے. بتائیے کون سے علامہ فہامہ کا گھر باقی جس کے گھر میں ٹی وی نہیں؟ صرف بولتے رہ گئے ہم لوگ. ہمارا کام تھا اس میڈیم کو یوز کر کے اس کے اندر اتر کر اس کی برائیوں کو چھوڑ کر اس کی خیر کو ہم اگر اجاگر کرتے تو کئی حرام دکانوں میں حلال دکان بھی تو اسٹور کھلی ہوتی. اگر میڈیا کے اندر ایک بازار ہے اس میں سب کچھ بک رہا ہے اچھا اور برا, تو اچھا بیچنے والے کیوں کھڑے نہیں ہیں اس کے اندر؟ تو یہ مسئلہ ہو گیا. اب کنٹینٹ نہیں ہے, آپ کیا دکھا رہے؟ کارٹون دیکھ کر آپ کے بچے کی زندگی کارٹون بن جاتی ہے. آپ پریشان ہیں, ریئل لائف میں وہ نہیں. پہلے شروعات ہوتی ہے کارٹونس, شروعات ہوتی ہے واٹس ایپ کی, آپ کی ویڈیوز براؤز کرتا ہے پہلے. نیکسٹ وہ یوٹیوب یوز کرنا شروع کرتا ہے جس کے اندر وہ وائس یوز کرتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ اپنے کارٹونس دیکھ لیتا ہے. یہ فیس کارٹون کا بہت دن نہیں چلتا, چونکہ کارٹون دیکھتے دیکھتے انسان کی فطرت کیا وہ اگتا جاتا ہے. کارٹونس ختم ہونے کے بعد وہ نیکسٹ فیز میں جاتا ہے, جنرل فلمس جو ڈاکیومنٹریز ہوتی ہے وہ نیکسٹ فیز میں جاتا ہے. اس کے بعد ہارڈ کور فلمس, ویسی فلم جو بالکل بڑوں کے لیے بنی ہوئی ہے, بچوں کے لیے نہیں, خون خرابہ مار دھاڑ جس کے اندر ہوتی ہے جو بچوں کے لیے بالکل صحیح نہیں. ٹھیک ہے, چونکہ لا اینڈ آرڈر توڑنے والی باتیں ہوتی. اور اس کے بعد جو نیکسٹ فیز آتا ہے وہ فیز سب سے بھیانک ہے, لیکن اس کو بھی میں بولتا ہوا چلوں اس فیز سے بہت ساری مسلم مائیں اور باپ گزر رہے ہیں. لوگ میرے پاس آ کے بولتے ہیں بچوں کی کاؤنسلنگ کے لیے کوئی طریقہ بتائیے. ہمارا بچہ پورن ایڈکٹ ہو چکا ہے, اشلیل پکچریں دیکھنے کا عادی بن چکا ہے. عمر کیا ہے؟ 6 سال 7 سال 8 سال اور 9 سال. میں بتا رہا ہوں پرسنلی لوگ آ کے میرے سے کاؤنسلنگ کرا رہے ہیں 6 سال کے بچوں کی. آپ یقین نہیں کریں گے لیکن یہ کیسز وہ ہے جو دھڑلے سے ہو رہے ہیں. ہر آدمی پریشان ہے. کسی نے خاموشی سے دیکھا تو ماں کے تو ہوش اڑ گیا, اس نے زندگی میں سوچا نہیں تھا کہ ایسی فلمیں ہوتی ہوں گی. دیکھا تو اس کے بولتے نا ہوش اڑ گیا, لیکن آپ کچھ نہیں کر سکتے. کیا کروں؟ اچھا کس منہ سے بولیں گے اس کے بعد کہ یہ بچہ یہ دیکھ رہا ہے؟ یہ سٹارٹ ہے اس کی, یہیں سے شروع ہوتا ہے. اب پیرنٹنگ کا جہاں معاملہ ہے, ایجوکیشن بھی برباد ہوتا ہے اس کی لائف بھی برباد ہوتی ہے, اس کی سوچ اور سمجھ برباد ہوتی ہے, اس کی فن اور صلاحیتیں برباد ہوتی ہے, سب کچھ چلا جاتا ہے آپ کی غلط اس سے. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ کیا اسمارٹ فون پھینک دیں تمام دنیا سے دور ہو جائے؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں اس کو یوز کیجیے 2 گھنٹہ میکسیمم, جو کہ 4 سال کے اوپر کا بچہ ہو تو. یہ میں وہ بتا رہا ہوں جو WHO کے انہوں نے بتایا کہ چونکہ یہ ناممکن ہے کہ بچوں سے دور رکھے تو 2 آورس کا دے رہے 4 ایئرس کے بعد. اور اگر 2-3 سال کا بچہ تھا وہ تو کہہ رہے ہیں ہینڈ سیٹ تو پریفریبل نہیں ہے, ٹی وی پہ دیکھے, چونکہ ٹی وی بڑا ہوتا ہے. میں اب ٹی وی دیکھو بول کے نہیں بول رہا ہوں. اب ایک آدمی ایڈکٹڈ ہے, شراب پیتا 10 بوٹل, تو اس کا علاج کیسا ہوتا ہے جو لوگ جانتے ہیں ڈاکٹر, وہ 9 بوٹل 8 بوٹل 7 بوٹل یہ پھر اس کے بعد الٹرنیٹ کچھ میڈیسن اور اس کے بعد چھوٹتا ہے اس کا. ٹھیک ہے,
تو لہٰذا بڑا اسکرین ہونے سے آنکھوں پہ اتنا پریشر نہیں آتا ہے. تو 2 سال کا بچہ ہے تو آدھا گھنٹہ اگر دیکھ لے چلتا ہے. یہ چھوٹا ہوتا ہے, دکھتا بھی نہیں ہے, 2 بچے بیٹھ کے غور سے دیکھ رہے ہیں, آنکھیں خراب ہوتی ہے, بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں. تو بڑا اسکرین پہ چھوٹا بچہ آدھا گھنٹہ, 4 سال سے اوپر ہے 2 گھنٹے تک ایٹ میکس دیکھ سکتا ہے. لیکن آج ہمارے بچوں کا حال یہ ہے, چونکہ ہم کو خالی وقت چاہیے. آپ کو دعوت میں جانا ہے, آپ کو فری رہنا ہے, آپ کو بزنس کا کام کرنا ہے, آپ کو کھانا سکون سے بنانا ہے, آپ نے اس کے ہاتھ میں کیا دے دیا؟ موبائل. آپ نہیں جانتے ہیں یہ اوپن نیٹ ورکس جو ہوتے ہیں, جس کو ہم کہیں گے انٹرنیٹ, جس کے اندر کوئی جس کو کہیں گے روک ٹوک نہیں ہے, ہر چیز ایکسیس ہو جاتی ہے بہت آسانی سے چند بٹنوں پہ. آپ کیا سمجھتے ہیں آگے آنے والی نسلیں کیسی ہوں گی بتاؤ مجھے, جبکہ میڈیا میں ہمارا کوئی پریزنٹیشن نہیں تو ہمارا مواد تو وہاں ہے ہی نہیں. سمجھ رہے آپ؟ تو کیسے مجھے بتاؤ, آپ بتاؤ کیا سلوشن آپ کیا نہیں ہے. تو آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کریں گے کہ آپ اس چیز میں نہ ہو جب بچے سامنے ہو. آپ یوز کیجئے, آپ کے آفس کا کام کرنا ہے بچوں کے سامنے مت کہ آپ جائیے ہم آفس کا کام کر رہے ہیں. یہاں جب ہم فری ہوں گے تو آپ کے ساتھ ہوں گے, اس کے اندر آپ کے ساتھ ہوں گے, تب موبائل کا استعمال نہیں ہوگا. ہم آپ کے ساتھ گھوم رہے تو آپ کے ساتھ گھوم رہے, دوسرا کچھ کام نہیں کر رہے. سمجھ رہا؟ تو آپ کو عمل سے بتانا ہوگا کہ دیکھو بچوں میں بھی اس سے دور رہتا ہوں, تب بچے بھی پھر عمل کریں گے. ورنہ یہ جو ایڈکشن ہے نا, میں آپ کو پریڈکشن نہیں کر رہا ہوں, میں کوئی پیشن گوئی نہیں کر رہا ہوں, لیکن آپ یہ بات یاد رکھیے, یہ چیز اگر اسی رفتار سے چلتی رہی تو یہ دن دور نہیں جب ہم اپنے 2-2, 3-3 مہینے کے بچوں کو تو دکھائی رہے ہیں. مان لو آپ کو ایک بیلٹ باندھتی بہت ساری مائیں, سر پہ یہاں لگا دے رہی ہے اپنا فون, بچے کو کھانا کھلا رہی ہے. ابھی کتنے مہینے کا ہوں؟ 4 مہینے کا. آپ اندازہ لگائیے. تو یہ نسلیں قرآن و سنت جو کہ ریئل لائف ہے, اور یہ میڈیا ایڈونچر اور ایک ایسی زندگی بتاتی ہے جو ریئل نہیں ہوتی ہے, وہ دیکھنے کے بعد ریئل لائف میں جی سکیں گے, ریئل لائف ورک کر سکیں گے. ان کو محنت پسند ہوگی. جہاں ایک آدمی 3 گھنٹے مالدار ہو کے پوری دنیا پہ قبضہ کر لے رہا ہے, وہ بچہ کیا پوری زندگی لگائیں گا؟ اور اس کو ریئل لائف ہیروز, انبیاؤں کی زندگی اور صحابہ کی زندگی اس کو لیں گے. اتنا ٹائم لگا, یہ تو ضرورت ہی نہیں تھی. یہ ریئل لائف ہیرو, ہمارے ہیرو ایڈونچر میں یہ 2 گھنٹے میں پوری دنیا پہ قبضہ. اور رول توڑنا تو کوئی بات ہی نہیں ہے, قانون کو توڑنا. ہر فلم کا میسج یہ قانون توڑنا. کون سی فلم میں آپ نے دیکھا کہ ہیرو نے گنڈے کو پکڑا اور لے جا کے عدالت میں پیش کیا, پھر پیشیاں چلی سے ریئل لائف میں 10-20 سال چلتی, اس کے بعد سنوائی اور پھر نتیجہ آیا نہیں, خود ہی ڈیسیجن میکر, اس کا اڑا دیا, اس کو مار دیا, اس کو لے کے بھاگ گئے, سب خود کر رہا. تو یہ بچے کیسے اطاعت گزار بنیں گے, فرمانبردار بنیں گے, دین پہ چلیں گے؟ بہت سنجیدگی سے. اگر آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں, بچوں کو فون دیتے ہیں, بہت لمٹ میں دیجیے, مانیٹر کیجیے, دیکھیے, اور لمٹ میں رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ خود دیکھتے رہیے وہ کیا دیکھ رہے ہیں. چھوٹی اسکرین کے بدلے ہو سکتا ہے بڑی اسکرین پہ دکھائیے کوئی چیز جو ان کے فائدے کی ہو, اور ان کا انٹرسٹ اس میں جگائیے. اگر بچے انٹرسٹ نہ ہے تو اس میں انٹرسٹ جگائیے. امام مالک رحمہ اللہ کا ایک واقعہ بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں. امام مالک رحمہ اللہ جب چھوٹے تھے تو انہوں نے کچھ گانے والوں کو دیکھ لیا, وہ بڑے متاثر ہوئے اور انہوں نے اپنی زندگی کا ایم بنا لیا. امام مالک جانتے ہیں نا, جو بہت پائے کے جو امام 4 امام بولتے ہیں اس میں سے ایک ہے. تو انہوں نے اپنا ایم بنا لیا, میں سنگر بنوں گا. امام مالک سنگر بننا چاہتے تھے. ان کی والدہ نے جیسی سنا کہ میرا بیٹا یہ چاہ رہا ہے, وہ بڑی پریشان ہوئی. پھر انہوں نے پلان کیا. دیکھیے ماں بچے کو جانتی, ماں بچے کی نفسیاتی جس کو کہیں گے نا وہ سب جانتی کیسے. تو ان کی والدہ نے پلان کیا. کیا پلان کیا؟ انہوں نے کہا سب سے پہلے تو میں امام مالک کو, مطلب مالک کو, اپنے بیٹے کو ایسے کپڑے پہناؤں گی جیسے علماء وغیرہ اس زمانے کے پہنتے تھے, تاکہ وہ ان سے متاثر ہو. ان کا لباس چونکہ اس طرف وہ کریں گے, پہلا کام لباس وہ کیا. اس کے بعد وہ خود جایا کرتی امام مالک کو لے کر اور علم کی فضیلت بتاتی تھی, علماء کی مجلس میں لے جاتی, مسجد نبوی میں لے جاتی, اور امام مالک جب تک پڑھ کر آتے باہر بیٹھی رہتی کہ میرا بیٹا باہر آئیں گا پڑھ. جب پڑھ کے آتے تو امام مالک سے پوچھتی کیا کیا پڑھے آپ نے, اور امام مالک رحمہ اللہ بتاتے میں نے آج یہ پڑھا, آج یہ سیکھا, فلاں سیکھا. اس کے بعد ان کی والدہ کہتی کہ اسکول کے بعد بھی, مدرسے کے بعد بھی میرے بیٹے تھوڑی دیر ذرا ان کے ساتھ بیٹھنا ہے علماء کے, تمہیں علم حاصل ہوگا. اور اس کے بعد امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ نے میرا دل بدل دیا. جب چھوٹے تھے تو ان کا وہ ایم تھا, دل بدل دیا, اور وہ وہاں سے نکل کر کیا بن گئے؟ امام مالک بن گئے, جن کو آپ سب جانتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جنہوں نے موطا لکھی, جو حدیث کی پہلی کمپائلڈ بک تھی, اور یہ بہت پہلے بخاری سے پہلے لکھی. بخاری یہ بات الگ ہے کہ مشہور ہے, لیکن موطا اس سے پہلے لکھی گیا تھی. موطا امام مالک, سمجھ رہے ہیں, امام مالک, اور ایک پورا ایک بڑا مسئلہ کہ ان سے چلتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں ماں کی کوشش اپنے بچے کے لیے. دوسرا ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا. امام شافعی رحمہ اللہ بہت غریب خاندان سے تھے اور یتیم تھے. ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا. ان کی والدہ کو بڑی خواہش تھی کہ میرا بچہ کچھ دنیا میں کرے. ان کا نام محمد تھا, ٹھیک ہے. تو اپنے بیٹے محمد سے وہ کہا کرتی تھی کہ محمد تمہیں پڑھنا لکھنا ہے. جب محمد مدرسے جاتے تو مدرسے میں فیس کا سسٹم تھا, وہ اسکول جب اس زمانے کا اسکول, تو انہوں نے کہا کہ والدہ ٹیچر فیس مانگتے ہیں, تو کہا کہہ دو فیس نہیں ہے. ان کی والدہ نے اسکول میں جا کے کہا کہ میں میرا بچہ فیس نہیں دے سکتا, پیچھے بٹھاؤ. اب فیس نہیں دینے والے بچے کو تو کوئی سامنے تو نہیں رکھیں گا, اسکالرشپ تھی نہیں, وہ پیچھے بیٹھتے تھے امام شافعی. اور ان کی والدہ رات میں نکلتی تھی
اور جا کر لوگوں کے گھر میں سے جو کچرا پھینکا جاتا اس میں سے پیپر چنتی تھی، چونکہ بک بنانے کو تھا نہیں، وہ پیپر چنتی، سیاہی جو لوگوں کے پاس بازاروں کے اندر جمع ہوتی، جو ویسٹ ہوتی تھی، وہ سیاہی جمع کرتی تھی اور امام شافعی کو لا کے دیتی تھی کہ محمد اس سے لکھا کرو، اس سے پڑھا کرو۔ امام شافعی جب جاتے تھے، ٹھیک ہے، تو مدرسے میں پیچھے بیٹھتے تھے چونکہ آگے جگہ نہیں تھی، پیپرز بہت تھوڑے اور لمیٹڈ ہوتے تھے، ختم ہو جاتے تھے، آگے کہنے لگے پیپر ختم ہو جاتے ہیں اور میں کوئی شارپ اسٹوڈنٹ تو ہوں نہیں، مطلب اس سینس میں کہ کوئی مالدار آگے نہیں بیٹھتا ہوں، پیچھے مجھے رکھا جاتا ہے، تو میں کیا کروں؟ تو ان کی والدہ نے نصیحت کی کہ بیٹا ایک کام کرو، تم اپنی میموری پر ریلائی کرو، لکھنا چھوڑ دو تم چک۔ اور یہی امام شافعی کی حافظے کا جو ہے راز تھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی حافظے کی خصوصیت یہ تھی، آپ ایک بار کسی چیز کو پڑھتے تو دوبارہ کبھی زندگی میں پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، یاد کر لیتے تھے بائی ہارٹ، چونکہ لکھنے کے مینس اور میڈیم نہیں تھے ان کے پاس۔ تو دیکھیے، ماں، والدین، بچے کے اندر سوچ، کسی کو سنگر بننا ہے تو کسی کو ہکال دیا جا رہا تو نہیں پڑھنا ہے، لیکن ان کی ماؤں نے جب کوشش کی، جبکہ امام شافعی کو تو والد بھی نہیں تھے، یتیم تھے، یاد رکھیں، تو آپ دیکھیے وہ امام شافعی بن کے، محمد بن ادریس، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑی شخصیات ہیں اس زمانے کی، آج کے دور کی مثالیں بہت ہیں۔ تو ہمیں ریئل سینس میں حساس ہو کر اپنے بچوں کی بہت فکر کے ساتھ، بہت سنجیدگی کے ساتھ پلان کر کے، راتوں رات کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، پھر وہ فلموں کے دور میں مت چلے جائیے، ریالٹی بہت الگ ہوتی ہے، بیج لگانے کے بعد 6 مہینے بعد پودا آتا ہے، سال بھر بعد پھل آتا ہے، فلموں میں ڈالتے بیج نکل گیا، کٹائی ہو گئی، مالدار بنتے، نہیں ہوتا ریئل لائف میں۔ اب آپ کو چاک آؤٹ کرنا پڑے گا، پلان کیا پلان ہے ہمارا بچوں کے لیے، اس کے بعد اس کو کیسے ایکسیکیوٹ کریں گے، آپ کے سوشل سٹیٹس، آپ کا سماجی معاملہ، آپ کا رشتوں کا کیا معاملہ ہے، سماج میں آپ کیسے رہتے ہیں، وہ سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے کتنی برائی ہے اور اس میں کتنا آپ پکڑ سکتے، گرفت رکھ سکتے، اتنا کرنا ہے۔ بس اس بات کو میری ہمیشہ یاد رکھیے، بچوں کو اتنا کھینچ کے رکھیے کہ بس وہ ریلیشن بریک نہیں ہونا، بس جیسی بریک ہونا تو ادھر ڈھیل چھوڑ دینا، پھر واپس کھینچ کے لانا، پھر لگتا بریک ہوتا پھر چھوڑ دینا، پھر لانا۔ آپ دیکھیں گے دھیرے دھیرے آپ ان کو ٹریک پہ لا لیں گے، اگر وہ بگاڑ میں ہے، اور اگر اللہ نے یہ آپ کو جس کو کہیں گے یہ نعمت دے رکھی کہ آپ کے بچے واقعی میں قرآن و سنت پر اور ٹریک پہ ہیں، تو آپ شکر منائیے، اپنے ایکسپیرینسز کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے، کیسے آپ نے وہ کیا، دوسروں کے بچوں کے بگاڑ کو دیکھ کر اصلاح کے ان کے والدین کو کیجیے تاکہ ہمارے بچے ہو۔ اسی پہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو حقیقی معنوں میں اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہماری زندگی میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہماری موت کے بعد ہمارے لیے ثواب جاریہ بنائے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ فیض بھائی، بہت ہی ٹیکنیکل گفتگو کر رہے تھے، بہت ہی پریکٹیکل باتیں ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمیں انہوں نے احساس دلایا اور جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ انشاءاللہ اس طرح کے جو اورینٹیشنز ہوتے ہیں اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے، ہم تمام کو اس کا فائدہ ہوگا اور کہیں نہ کہیں آپ کو بھی اس کا اجر عظیم ملے گا۔ شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ ایک 10 منٹ میں ہم کچھ سوالات آپ کے ہوں تو فیض بھائی سے ہم اس کے جوابات لے سکتے ہیں۔ اگر خواتین میں یا جینٹس میں کوئی سوالات ہوں تو آپ فوراً کریں تاکہ 10 منٹ میں ہم یہ سوال جواب کا، آپ کے کچھ کنفیوژنس ہو، آپ کے کچھ ڈاؤٹس ہو تو اس پر ڈسکشن ہو سکے۔ تو جب بچوں کی تربیت کرتے ہیں اور جب ان کو قرآن کی آیتیں سناتے اور حدیث سے ان کی تربیت کرنے کی کوشش کرتے تو مطلب صبح سے لے کے جب شام تک ہم کوئی باتیں بتاتے رہتے تو وہ اکتا جاتے اور ہم ان کے لیے وہ بوریس شخصیت بن جاتے۔ کیا امی بس یہی باتیں لیتے، حدیث ہی سناتے، یہی کرتے رہتے، تو کیسے ان کو اسلامی تربیت کی طرف راغب کرے؟ ایک بہت پریکٹیکل جو ہے سوال آیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر بچوں کو کنٹینیوسلی قرآن اور سنت کی مطلب روایتیں، آیتیں، ترجمہ بتاتے رہے تو ایک ٹائم آتا ہے وہ بور ہو جاتے ہیں۔ ایک ٹائم کیا ہے، انسانی مزاج اور فطرت ہے کہ انسان کسی بھی چیز کو کنٹینیوسلی نہیں کر سکتا اور نہیں سن سکتا، یہ ہیومن نیچر ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں ہم کو بھیجا، دنیا کی زندگی جو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے، تو اس دنیا کی زندگی میں کیا اللہ نے ہم کو یہ کہا کہ 100% صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، مطلب صرف نماز پڑھنا ہے، صرف روزہ رکھنا ہے، صرف زکوٰۃ دینا ہے، ایسا کہا کیا؟ نہیں، ہم کو سونے کی چھوٹ ہے، شادی بیاہ کی چھوٹ ہے، بچوں پیدا کرنے کی چھوٹ ہے، بچوں کی تربیت کی چھوٹ ہے، سیر و تفریح کی چھوٹ ہے، کتنے سارے تجارت اور بزنس کرنے کی چھوٹ ہے نا، کتنی ساری چھوٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 5 وقت نماز بھی پڑھتے رہو، اس کے ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھتے رہو، اس کے ساتھ ساتھ حج کو اللہ نے پیسہ وہ کرو، اس کے ساتھ ساتھ پیسہ آپ زکوٰۃ دو، سمجھ رہا؟ تو فلی اگر کنٹینیوسلی ان کو ویسا مانیٹر کریں گے تو نہیں ہوگا۔ دوسری چیز، ہم کچھ چیزوں کو ان کے مطابق بھی ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ جیسا بچوں کو کبھی آپ عیسیٰ چاچا اور موسیٰ چاچا کی بھی کہانی سنائیے، سمجھ رہے آپ؟
عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی کہانی. ٹھیک, تو آپ سمجھے نا, ان کو تبدیل کرنا ہوگا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, دیکھیے ایک ہمارا اسٹینڈ ہے, دینی مجلس اور دنیا مجلس کا فرق سمجھ لیجیے آپ. تو ہم جب دینی بات بھی کو سمجھاتے ہیں تو اس کو ایسا وہ کرتے ہیں, سیدھا بیٹھو, پیر سیدھے رکھو, یہ کرو, سر پہ ٹوپی بنو, فلاں کرو, کھانا چھوڑو, اب سنو حدیث. تو یار حدیث بولے تو سب دنیا چھوڑ کر اس میں لگنا. اب وہ اپنا کام کر رہا ہے, وہ کھا رہا ہے, وہ چیزوں میں میس کر رہا ہے, چیزوں کو پھینک رہا ہے, اس کے درمیان آپ کہہ رہے ہیں دیکھو بیٹا یہ جو آپ کر رہے ہیں نا, اس تعلق سے ایک بات میں آپ کو بتاتی ہوں. وہ دوسری چیز یہ بھی یاد رکھیے, کبھی کبھار جب کوئی واقعہ ہوتا ہے اس وقت آپ اس میں بیچ میں کوئی چیز کو آپ نہیں سمجھا سکتے, تو علماء لکھتے ہیں پہلے ہونے دیں, وہ فیز گزرنے دیں. فار ایگزامپل ایک آدمی نشہ کر چکا ہے, اب نشہ کر کے بےدود ناچ رہا ہے, اس کو روکنے آپ جائیں گے تو ڈر ہے آپ کی شخصیت ہی مجہول ہو جائیں گے. لوگ دور سے دیکھنے والا بولیں گے اچھا دونوں ناچ رہے, دیکھو اتنا دیندار, حالانکہ آپ روک رہے اس کو لیکن وہ آپ کو بھی نچا رہا ساتھ میں. تو یہاں سینسیبل آدمی کیا کریں گا, ابھی وہ سود میں نہیں ہے, اس کو سود میں آنے دو, اس کے بعد بات کریں. تو ابھی بچہ کوئی چیز میں ڈوب گیا ہے, کوئی غلط کام کو کر رہا ہے, کسی چیز کو پسند کر رہا ہے. میں ایک واقعہ سناتا ہوں, چھوٹی سی چیز. آپ نے ایک کہانی سنی, وہ ایک بچہ رہتا, وہ گرفتار ہو جاتا چوری کرتا, تو وہ بولتا میرے کو ایک بار میری ماں سے ملنے دو, پھر اس کی ماں سے ملانے لے جاتے, تو کیا کرتا اس کی ماں کا کان کاٹ دیتا. سنا نہیں ہے, سنا نہیں. تو وہ بولتے کیوں ایسا کیا, تو بولے میں نے پہلی بار ایک چھوٹی سی چوری کی تھی, میری ماں نے نہیں روکی, جس کے نتیجے میں بڑی چوری کی طرف گیا ہے نا. تو آپ سمجھ لی, دیکھیے 2 بچے کھیل رہے ہیں, 2-3 بچے کھیل رہے ہیں, ایک بچے کا بلون بسٹ ہو گیا, پھٹ گیا. تو آپ اپنے بچے پہ غور کیجئے, اس نے ہنسا یا اس کو غم ہوا اس بات. اگر وہ خوش ہوا تو فوراً اس کو بلا کے پوچھیے بیٹا آپ خوش کیوں ہیں اس کے نقصان پر مالک. بولیں گے تو ٹرینڈ ہے, دنیا میں سب ایسے ہی کرتے ہیں, کوئی گرے تو ہنستے, فلاں ہوا تو ہنستے, کسی کا نقصان ہو تو آپ لوگ بھی تو ہنستے بیٹھ کے, ہم کو کیا روک رہے کسی چیز سے, آپ لوگ بھی کیوں ہنسے آپ. تو بولیں گا اس لیے ہنسے کہ اس کا بلون پھٹا تو خوشی. کیا آپ کا بلون بسٹ ہوتا تو کیا آپ ایسے ہی ہنستے؟ تو نہیں. تو آپ نے جب آپ کے بھائی کا بلون پھٹا تھا, آپ ہنسنے کے بغیر آپ جا کے اس کو تسلی دیتے, نیکسٹ ٹائم ایسا ہوا تسلی دو کہ ہوا ایسا سب کے ساتھ ہوتا, انشاءاللہ دوسرا بلون دے دیں گے آپ کو. یہ مینٹلی ڈیولپ کرنا پڑے. تو آپ کو دھیرے دھیرے کنٹینیوسلی ہیمرنگ نہیں کرنا ہے. مطلب ایسا نہ ہو کہ بس آپ نے گن نکالی اور ایک گن جو آپ کی اس سے ایک آیت نکلتی ہے اور دوسری گن سے حدیث, تو بچہ دیکھتے رہے امی آگے آپ شوٹنگ چالو ہو جاتی ہے قرآن حدیث. اس کو زمین زمانہ حالات ماحول وہ کس چیز میں انڈلجے کیسے سمجھا, پریکٹیکل ایگزامپل چیزوں کو بدل کر, جس کو بولتے ہیں سیمیلیز, مطلب کسی چیز کے برابر کچھ چیزوں کو گھڑ کے, جس کو کہیں گے اسٹوریز بولتے ہیں نا, کہانی ہے جبکہ وہ ریئل نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ایسی چیزیں میٹافورز جس کو بولتے ہیں, ایسی چیزوں کو بتا کر ان کو سمجھانے کی کوشش کیجیے. ساتھ میں پھر آپ بعد میں ایکسپلین بھی کر سکتے کہ یہ میں نے جو کہانی سنائی تھی یہ ان کی تھی. تو اچھا, مطلب وہ کہانی کو آپ نے نام نہیں بدلے, لیکن آپ نے ایک زید تھا اور زید نے جو فلاں کام کیا اور زید ایسے تھے, زید بعد میں آپ بتا رہے ہیں زید کون تھے پتہ ہے آپ کو, ان کا نام زید بن حارثہ تھا اور یہ ایک صحابی تھے. تو آپ نے تھوڑا سا سمجھے نا, مطلب وہ ٹیکسٹ کو چینج کیا. تو اس طرح سے انشاءاللہ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں بچے آسانی سمجھیں گے اور اکتائیں گے بھی نہیں اس معاملے میں. کہ بچوں میں ایگو پرابلم اور اپنی ہار برداشت نہیں کر رہے. ایک اور پریکٹیکل سوال آیا کہ بچے جو ہے ایگو پرابلم اور اپنی ہار برداشت نہیں کرتے, یہ ہو رہا ہے, اور یہ اسی تربیت کا نتیجہ ہے جو کمپٹیشن کے ایج میں ہم بولتے ہیں نا, کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے, تم کو پیچھے کرنا ہے. ابا اپنے آفس میں کسی پیچھے کرنے لگے پروجیکٹ میں, امی اپنے آپ کو بتانے کسی پیچھے کرنے لگی پروجیکٹ میں, چچا اور ماموں وہی کر رہے ہیں, تو بچہ بھی وہی سیکھتا ہے کہ میں ہار نہیں مان سکتا اور میں صرف آگے بڑھوں گا, پیچھے میں دیکھ نہیں سکتا, میں اسے قبول نہیں کر سکتا. تو یہاں آپ کو بچوں کو, جو بچوں میں آپ حسد دیکھتے ہیں کہ اپنے چھوٹے بھائی بہن سے حسد کرتا ہے, جو بچہ آپ کو دیکھتے ہیں ایگو اس میں انا ہے, تو یہاں بہت چھوٹے عمر سے ان کو تربیت دینا ہوگی اور ان کو بتانا ہوگا بڑے بڑے لوگوں کے واقعات جو پیچھے ہٹ کر کیسے آگے بڑھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, صحابہ کو 2 بار تو ہجرت کرنا پڑی. ہجرت کو جیت تھی, ہجرت کو کامیابی تھی, ہجرت تو ہماری کمزوری تھی کہ ہم وہاں نہیں کر سکے, عمل تو جانا پڑا, لیکن اس کے بعد اللہ نے کیسا صلہ دیا ان کے صبر کا اور پیچھے مطلب ہار کے باوجود محنت کرنے کا. آپ دیکھیے کئی ایسے واقعات آپ کو ملیں گے, تو آپ ان کو ایگزامپلس کوٹ کیجئے کہ ہر بار جیتنا ضروری نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک تقدیر بنائی ہے اور کبھی کبھار ہارنا بھی مفید ہوتا ہے, کبھی کبھار نقصان بھی مفید ہوتا ہے. حال ہی میں نے ایک رپورٹ پڑھی تھی کہ کینسر کے علاج کے لیے ایک گاندل, آپ سمجھتے گاندل میں ایک چھوٹی والی ہوتی ہے, وہ کبھی کبھار ایسے گھونسلے جیسے بنا دیتی ہے گھروں میں, تو اس کی ایک فوٹو تھی. میں نہیں جانتا ایگزیکٹلی وہ اس کو کیا بولتے ہیں انگلش ٹرم میں, بہرحال اردو میں گاندل بولتے ہیں. اس کی ایک چھوٹی قسم جو بہت چھوٹی ہوتی, لال رنگ کی ہوتی. انہوں نے ایک رپورٹ دی تھی کہ اس کا کاٹنا بڑا مفید ہے کینسر کے لیے, چونکہ کینسر کے جو سیلز کے اگینسٹ اینٹی بایوٹک جیسا کام کرتا ہے اس کا زہر. اب یہ تو پہلے نہیں پتا تھا ہم کو.
اب کسی کو ایک گاندل نے کاٹ لی تو ہم تو سمجھ رہے ہمارے لیے نقصان والی چیز ہوئی، لیکن اللہ رب العزت نے پہلے کی پریپریشن آپ کو پہلے ایک اینٹی بایوٹک ڈوز دے دیا، یہ تمہارے لیے مفید ہے. آپ سمجھ رہے؟ تو نقصان اس کو بتاؤ. پیچھے ہٹنا بھی ہمارے آگے جانے اور ہمارے کامیابی کے لیے ایک ضروری چیز ہے. بڑے بڑے لوگ جو کامیاب ہوئے تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ صرف آگے بڑھتے رہے، وہ کئی دفعہ پیچھے آئے جس کے نتیجے وہ آگے بڑھے. میں سمجھتا ہوں 3rd 4th کی کلاس میں ایک چیپٹر ہوتا تھا انگلش میں پہلے، کہ ایک بادشاہ ہار جاتا، وہ ہار کر ایک گفا میں چلا جاتا. اس گفا میں جب وہ تھک کے بیٹھ جاتا تو ایک مکڑی کو دیکھتا، وہ چڑھتی پھر گرتی، پھر چڑھتی پھر گرتی. تو اس سے سیکھ لیتا کہ یہ ہار کوئی میری ہمیشہ کی نہیں ہے، میں دنیا میں آگے جا سکتا ہوں. تو آپ ان کو سکھائیں. ایگو کا مسئلہ جو ہے بچوں میں کبھی فطرتاً ہوتا ہے، کبھی، لیکن اکثر ہی اپنے ماحول میں اپنے بڑوں کو دیکھ کر ایگو سیکھتے ہیں. چچا کی ایگو، تایا کی ایگو، ان کی گاڑی کے معاملے میں ایگو، ان کی گھڑیوں کے معاملے میں، سمجھ انا نہیں. ہمارے پاس ہر چیز ہمارے ایسٹ کے طور سے، ہمارا مٹیریل مادہ جو ہمارے پاس ہوتا، جو ہم پہنتے، جو کھاتے، یہ ایگو ڈیولپ کرتی. تو کبھی بچوں کو نعمت دے تو یہ بات ضرور بتائے، یہ گھڑی آپ پہن رہے ہو بڑی مہنگی بیٹا، لیکن یاد رکھنا یہ گھڑی سے تم کسی سے افضل کبھی نہیں ہونے والے ہو تمہارے اعمال کے سوائے. آپ نے نصیحت کر دی تو اس کو یہ کبھی نہیں لگنا کہ یہ میرا برانڈیڈ واچ مجھے کبھی آگے لے جائیں گا. نہیں. امی نے نصیحت کر دی کہ اعمال ہیں آگے لے جاتے، برانڈیڈ کپڑے نہیں، برانڈیڈ گاڑیاں نہیں. ایگو ڈیولپ ہونے میں یہ چیزوں کا بڑا پارٹ ہے. مال، روپیہ، دولت، اثر رسوخ، خاندانی جلال، مطلب یہ تھے ہم فلاں تھے. تو ان کو سکھائیے وہ جو تھے وہ تھے، تم کیا ہو وہ ہو. آدم سے آدم کا سوال ہوگا، اس کی اولاد سے اس کا سوال ہوگا. آدم کے اجر سے ان کی اولاد کو فائدہ نہیں ہوگا، اولاد سے آدم علیہ السلام کو نہیں. سمجھ مطلب نہ ان کی وجہ سے ان کی پوچھوں گی، نہ ان کی وجہ سے ان کی پوچھوں گی. تو یہ نصیحت آپ کریں گے، ایگو بھی انشاءاللہ کم ہوں گی. واقعات جب ہو وہاں اس کو خاص لے کر بیٹھیے، مینٹلی اس کو پریپیئر کرائیے، قرآن حدیث کے ریفرنس دیجیے، دنیاوی ایگزامپل دیجیے انشاءاللہ عزیز. اور اس ایگو کو بہت کم ایج میں کم کر دیں. اور ہار کو برداشت نہیں کرتا، وہ ایگو کا نتیجہ انشاءاللہ عزیز یہ کم ہو جائیں گی تو ہوں گی. لیکن یاد رکھیے کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہے جو راسخ ہوتی ہے انسان میں، ختم نہیں ہوتی. انسان میں برائیاں ہیں فطرت میں اس کی، تبھی تو وہ اشرف المخلوقات بنتا ہے جب نیکی کرتا ہے. برائی ہوتے ہوئے وہ اچھے کام کرتا ہے. سمجھا؟ فرشتوں کو برائی نہیں سمجھتی، ان کے لیے برائی ہے ہی نہیں، ہمارے لیے. اس لیے ہم اونچے بھی ہوتے مقام میں ان سے. ٹھیک ہے؟ تو برائیاں ہوتی ہیں. جو انسان جتنے اپنے برائی کو دبا کے رکھتا ہے وہ اتنا نیک انسان کہلاتا ہے. تو کوئی انسان گناہ سے پاک نہیں ہوتا. یاد رکھیے. میرا یہ ماننا ہے آپ اس پہ روشنی ڈالتے تو بہتر ہوتا کہ اس سے بھی اسٹیپ ایک آگے جا کر، جیسے کہ دوسری قوم میں خصوصاً تعلیم کے معاملے میں یہودی قوم جو ہے تو اپنی قوم کو ترجیح دیتی ہے، نہ کہ خود کے لیے تعلیم حاصل کرتی ہے، وہ اپنے قوم کے لیے. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ڈگری لی جاتی ہے کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے. تو یہ ایک چیز الگ ہوگی. لیکن میں جو سوال کرنے جا رہا ہوں کہ آپ کے بتانے کے مطابق کہ پیدائش کے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ انتخاب زوجیت وہ مرحلہ ہے کہ وہاں پر جو ڈیسیزن لیا جاتا ہے وہ زندگی کو پلٹ کے رکھ دیتا ہے. تو آپ اس پر روشنی ڈالتے. آج جو معاشرے کی برائی چل رہی ہے انتخاب زوجیت کی، وہ سب سے بیڈ اور سب سے بری. جیسا کہ علماء دین فرماتے ہیں کہ بھی نکاح کو آسان کرو، یہ مت دو، وہ مت دو، یا ایسا مت کرو، ساچک مت کرو، یہ مت کرو، فلاں مت کرو. یہ شادی کو یا نکاح کو مہنگا کر رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نکاح کو انتخاب زوجیت مہنگا کر رہا ہے. اگر آپ ہم پیرنٹس کے سامنے اس مسئلے پہ ڈالتے، کیونکہ زوجہ اگر دیندار ہوگی، آپ جو چیز بتانے کہہ رہے زوجہ دیندار نہیں ہے، آپ ایکسپیکٹ کرتے وہ بچوں کو کیسے سمجھائے گی. تو آپ اس پہ روشنی ڈال کے اگر تھوڑا ہماری رہنمائی کرتے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، تو میں سمجھتا ہوں بہتر ہوتا. بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ سلیکشن آف وائف، انتخاب زوجیت، مطلب اپنے لیے اسپاؤس کے سلیکشن سے یہ مرحلہ شروع ہوتا ہے. ایکچولی میری اولاد کی تربیت پہ یہ انشاءاللہ عزیز یہ نکات کے ساتھ یہ 10th لیکچر ہے میرا. مطلب میں ہر بار اولاد کی تربیت ایک نیا لیکچر دیتا ہوں ایک الگ اینگل سے. یہ بار اینگل میرا تھوڑا الگ تھا، لیکن میرے جنرل لیکچرز آپ دیکھیں گے جس میں میں نے 15 پوائنٹ، 17 پوائنٹ اور 20 پوائنٹس کور کیا. اس میں پہلا پوائنٹ یہ ہوتا ہے اولاد کی تربیت کا پہلا مرحلہ ماں کے انتخاب سے ہی شروع ہوتا ہے. یہ میرا ہمیشہ کے لیے فرسٹ پوائنٹ رہا. لیکن چونکہ آج میں نے 10 نئے نکات بنائے تھے اس لیے میں نے یہاں اس کو دینا بہتر سمجھا، ورنہ یہ بیس ہے. مطلب میں نے فاؤنڈیشن کے اوپر کی بات کی آج کے لیکچر میں، لیکن آپ نے جو سوال کیا فاؤنڈیشن کا کیا کہ بیس کیسا ہونا چاہیے. تو میں یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے اولاد کی تربیت کا پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے ماں کے انتخاب سے، سلیکشن آف وائف سے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے ایک والد آیا اور اپنے بچے کو ساتھ لایا اور اسی کمپلین کیا کہ میرا بچہ ایسا 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 ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رکو ایک منٹ، اور اس بچے نے کہا امیر المومنین مجھے بھی موقع دیجیے بولنے کا. کہا بولو تم بھی. تو اس لڑکے نے کہا کہ اولاد کے کیا حق ہے، مطلب اولاد کے
کیا حق ہے جو والد ادا کرے، اس کے بعد اس کے کیا رائٹس ہیں. یہ تو ٹھیک ہے والد میرا کمپلین لایا لیکن اس کی کیا؟ تو کہا اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کے لیے دیندار ماں چنی جائے، فرسٹ رائٹ اس کا. دوسرا حق یہ ہے کہ پیدائش کے بعد اس کا اچھا سا نام رکھا جائے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو اچھے سے تعلیم و تربیت دی جائے. تو اس لڑکے نے پھر کہا کہ میرے باپ نے میرا پہلا حق مارا. اس نے مجوسیہ سے شادی کیا، ایک میگین مطلب آنکھ پرست، ٹھیک ہے، اس نے مجوسیہ سے شادی کیا، ایمان کو ترجیح نہیں دیا، تو میرے ماں کا انتخاب اس نے غلط کیا، مطلب فرسٹ حق مارا میرا. سیکنڈ رائٹ میرا اس نے مارا کہ میرا نام گبریلا رکھا. گبریلا معلوم آپ کو؟ گوبر کے اندر ایک کالا بڑا کیڑا ہوتا ہے، دیکھا وہ گوبر کے پیسز کو رول کر کے ایسا جمع کرتا ہے اور اس میں انڈے دیتا ہے. آپ جہاں سوکھا گوبر ہوتا ہے نا وہاں آپ کو ملیں گے کالے موٹے کیڑے، اس کو بولتے گوبر. تو کہا میرا دوسرا حق بھی مارا، نام میرا برا رکھا، اور میری تعلیم تربیت کہاں سے ہوگی، میری ماں ایسی تھی. تو یہاں امیر المومنین عمر بن خطاب جو بات بتانا چاہ رہے اس لڑکے کے سوال پہ کہ بچے کا پہلا حق اس کے لیے سلیکشن آف مدر ہے، اس کی ماں کا انتخاب ہے. اس کے بعد امیر المومنین نے اس والد کو بلایا عمر بن خطاب نے اور نصیحت کی کہ بچوں کا حق پہلے ہوتا ہے، تم ان کا حق مارتے ہو اور ان سے امید کرتے ہو کہ وہ تمہارے حقوق دے. مطلب بچہ کا کمپلین لے کر آیا تھا والد، تو کہا تم نے اس کا رائٹس تو دیے نہیں اور اس کا اپنے، تو اس میں وہ بالکل ہے. تو یہ یقیناً فاؤنڈیشن ہے، لیکن آج میں نے فاؤنڈیشن پہ بات نہیں کی تھی، اس کے بعد والے مراحل پہ بات کی تھی. انشاءاللہ اس میرے کچھ لیکچرز اس پہ موجود ہیں، آپ اس کو سن سکتے ہیں. اس میں بہت زیادہ میں نے ایمفسائز کیا، پورا ایک لیکچر میں 2 گھنٹے کوشچن آنسر کے سیشن کے ساتھ اس معاملے میں. تاکہ 10th تک بچوں کو اردو کا سبجیکٹ اردو پڑھنا آنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. اس ایک گزارش ہے بس آپ سے. دیکھیے اردو کے لیے آپ کے پاس ایک بہت اچھا ذریعہ ہے. اردو کے لیے کیا ذریعہ ہے؟ 29 الفابیٹ وہ عربک کے آلریڈی سیکھ چکا ہے جو پورے اردو کا پارٹ ہے. اردو میں 36 ہوتے ہیں. تو جو مولوی صاحب جو امام جو مکتب میں وہ 29 سیکھ چکا ہے. آپ چھٹیاں جب لگیں گی، مطلب سمجھ لیجیے اب یہ ایئرلی جب ہالیڈیز ہوں گی، انہی ٹیچر کو کہیے کہ اب باقی کے جو الفابیٹ 7 بچے ہیں وہ آپ سکھا دیجیے اور اس کو لکھنا سکھا دیجیے وہاں بک سے. یہ کریں گے تو انشاءاللہ عزیز میں بتا رہا ہوں نا، آپ کا بچہ جہاں عربی سیکھتا ہے 29 ورڈز اس کو ریکگنیشن ہے، وہ دیکھتا ہے اور پڑھتا ہے. صرف اس میں 7 ورڈز آپ کو ایڈ کرنا ہے اردو کے، جو کہ گاف وغیرہ جو ہے آپ کا ٹیچر جو ان کے مکتب والے ان کو کہیں الگ سے ایک 1 آور اگر دے دیں تو انشاءاللہ عزیز بہت آسانی سے ہو سکتا ہے. اسکول میں تو خیر ایڈ ہو سکتا ہے، لیکن اگر بائی چانس اسکول میں نہ ہو پائے، ٹیچرس پیرنٹس ریڈی نہ ہو، تو آپ کے پاس سلوشن ہے. آپ اس کو عربی مکتب والوں کو 2 مہینہ صرف آپ 2 مہینے کا ٹیوشن پے کیجیے الگ سے، اردو فوراً انشاءاللہ، چونکہ وہ آلریڈی عربی پڑھتا ہے، وہ اردو کے الفاظ پڑھتا ہے. اور بھی اگر آپ فیض بھائی کے بہت سے اسپیچز بہت سے ٹاپکس پر سننا چاہتے ہیں تو i+ TV یا یوٹیوب چینل پر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. آپ کے تمام مسائل کے حل اور کنفیوژنس دور ہو جائیں گے. میں آخری میں سمیر خان ایگزیکٹو باڈی کے جو ممبر ہے ATC فاؤنڈیشن سے، ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ وہ ووٹ آف تھینک ادا کریں. بہت بہت شکریہ. اور ہم لوگ کرسچن اسکول کی طرف سے، CIS فیملی کی طرف سے فیض بھائی کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنا انفارمیٹیو سیشن ہمارے کو دیا ہے، جس کے اندر اس ایج میں کیسے افیکٹو پیرنٹنگ کرے اور افیکٹو پیرنٹنگ کے اندر ہم ہمارے جو بچے ہیں ان کے اندر کیسے تبدیلی لائے اور کیسے ان کا مستقبل سدھرے. تو بہت بہت شکریہ ایڈوکیٹ فیض صاحب اور جو ہمارے چیف گیسٹ تھے آج. اور میں تھینک یو کہنا چاہوں گا جناب شعیب صدیقی صاحب جو نور صدیقی کے والد تھے، ہمارے ساتھ میں تھے اور انہوں نے کافی اچھی انفارمیشن ہمارے کو افیکٹو پیرنٹنگ کے اوپر دی ہے. ان کا ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس انہوں نے جو شیئر کیا ہے نو کے لیے، وہ ہم سب کے لیے بہت ہی آسان ہوگا اگر سے اس نظریے سے ہم دیکھیں ہمارے بچوں کو تو. اور رضوان دیشمکھ صاحب، ڈاکٹر رضوان دیشمکھ جو ہمارے ساتھ میں تھے، اینڈ آف کورس جو پیرنٹس جو یہاں پہ آئے ہیں، اپنا وقت دیا ہے اور اس ٹاپک کے اوپر جنہوں نے پیشنٹلی یہ سنا ہے، اور کافی کویشچنز بھی آپ کی طرف سے آئے ہیں، آپ لوگوں نے پوچھے ہیں اور ان کا آنسر بھی آپ کو فیض بھائی کی طرف سے ملا ہے. ان کے بھی بہت شکر گزار ہے کہ انہوں نے اپنا ٹائم دیا. سب سے امپورٹنٹ CIS ٹیچنگ سٹاف اور نان ٹیچنگ سٹاف جو یہاں پہ اس پروگرام کو سکسیسفل کرنے کے لیے تھے، اور ٹیکنیکل ٹیم جو ہمارے پاس ٹیکنیکل سٹاف ہے جنہوں نے بہت ہی اچھی طریقے سے اس پورے پروگرام کو ہینڈل کیا ہے اور سکسیسفل بنایا ہے. کچھ ٹیکنیکل گلیچز تھے اس کو بھی اوور کم کیا ہے اور بہت اچھے سے اس کو ہینڈل کیا ہے. اور سب سے لاسٹ میں تھینک یو بولنا چاہوں گا عرفان سوداگر صاحب جو CIS کرسنٹ اسکول کے ایڈوائزر ہے اور ممبر بھی ہے اور پلاننگ
ان کا جو تھا آرگنائزنگ تھا اور ہوسٹنگ انہوں نے جو کی ہے بہت ہی بڑھیا کی ہے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ میں ایک چیز بولنا چاہوں گا پیرنٹنگ کے اندر. ہمارے زمانے میں یا ہم 20 سال پیچھے چلے جائے 25 سال پیچھے چل جائے تو ہمارے کو صرف 2 ہی چیز کام آتی تھی پیرنٹنگ کے اندر جو ہم کو سمجھ میں آتی تھی. ایک تھی وہ اپنی والدہ کی نظر اور والد کی چپل, یہی کام بتا دیتی تھی. لیکن اب ہم کو اس سے اور آگے بڑھنے, جیسا فیض بھائی نے بتایا کہ ہر 10 سال میں ایک ایرا چینج ہوتا ہے, پیرنٹنگ کا ایک نمونہ چینج ہوتا ہے, تو اب وہ نظر اور چپل والی بات نہیں رہی. تو اب سب سے گزارش ہے کہ نئی نئی چیزوں کو جیسا فیض بھائی نے بتایا اس پہ غور کریں اور ہم ہمارے بچوں کا مستقبل اس کے لیے سدھاریں. بہت بہت شکریہ آپ سب کا یہاں پہ آنے کا اور اپنا ٹائم دینے کا. شکریہ.